آقا جان کی واپسی سے گھر میں رونق اتر آئی تھی۔ لاؤنج میں خوب گہما گہمی تھی۔ گو کہ شہریار صاحب سمیت سب نے بہت اصرار کیا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کریں، مگر وہ راضی نہیں ہوئے۔ کتنے دن بعد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، مجھے خوش ہو لینے دو، کر لوں گا آرام بھی۔ قریبی عزیزوں کو اطلاع ملی کہ وہ گھر آ گئے ہیں تو کچھ ملنے چلے آئے تھے۔ عیادت کے ساتھ ساتھ پودے کی شادی کی مبارکباد بھی بہانہ بن گئی تھی۔ ایک بار پھر سے شہرین کو سجا سنوار کر لاؤنج میں لا بٹھایا گیا تھا۔ زویار کو بھی کون چھوڑتا، اینی اسے بھی گھسیٹ لائی اور شہرین کے ساتھ بٹھا دیا۔ کچھ گپیوں اور تصویروں کا دور ایک بار پھر چل پڑا تھا۔ زویار کے سیل پر کوئی میسج آیا تھا جسے پڑھتے ہی وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شہرین نے دیکھا کہ سب لوگوں کو مصروف پا کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا ہے۔ وہ کچھ فکر مند سی اس کی تقلید میں کمرے کی طرف آئی تو اسے تیزی سے اپنا والیٹ، لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا دیکھ کر دروازے پر رک گئی۔ سب ٹھیک ہے زوی، تم کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، ایک فرینڈ کا میسج آیا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ شہرین کے عقب سے آ کر استفسار کرنے پر وہ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے مڑ کر بولا تھا، ایسا کون سا فرینڈ ہے جس سے ملنے کی اتنی جلدی ہے تمہیں؟ عجلت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ شہرین نے کچھ حیرت سے دیکھا تھا اسے۔ لمس میں ساتھ پڑھتے تھے ہم، وہ صرف آج رات ہے لاہور میں، کل صبح UK واپس چلا جائے گا وہ، میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے اس نے کزن شہرین کی فکرمندی کو نظر انداز کیا تھا۔ آر یو شور زوی کہ سب ٹھیک ہے؟ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے شہرین اس کے نزدیک چلی آئی تھی۔ یہ تم شکی بیویوں کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو شہری؟ ٹرسٹ می، کسی لڑکی سے ملنے نہیں جا رہا میں، بلکہ اب تو میں کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ کزن ہنس کر بولا تھا، تو کیا پہلے دیکھا کرتے تھے؟ نہ دیکھتا تو کیا کرتا، سب کا اصرار جو تھا کہ شادی کے لیے کسی کو پسند کر لوں، ویسے بھی ایسا زاہد بھی نہیں میں۔ زویار کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرایا تو شیرین لمحے بھر کے لیے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر کوئی پسند آئی؟ کلائی میں کنگن کو گردش دیتی شیرین کے سوال میں قریت تھی۔ زویار نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس ٹاپک پر ہم پھر کبھی بات کریں گے ڈیئر شہرین، ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، ٹیک کیئر۔ اس کے سوال کو کمال مہارت سے ٹالتا وہ باعجلے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں گھنٹہ ڈیڑھ میں لوٹ آؤں گا، کوئی پوچھے تو اسے مطمئن کر دینا۔ اسے تاکید کرتا وہ چلتا بنا اور شیرین بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی، جسے ندیم سے ملنے والی خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ ندیم 6 ماہ قبل کراچی سے لاہور چلا آیا تھا اور اب یہاں کام کر رہا تھا۔ سرفراز کی ماتحتی میں جو کچھ اس نے سیکھا تھا وہ یہاں کام آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، بہت مبارک ہو صالح صاحب۔ اکرما کے سوال کے جواب میں اظہار بھائی نے اٹھ کر گلے ملتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، اور اس کے عقب میں کھڑی در مکنون کو گہری نظروں سے دیکھا تو وہ بے بسی اور غصے سے نظر جھکا گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اظہار انصاری کی نظروں میں اس کی بے بسی پر تمسخر کے ساتھ ساتھ ستائش بھی تھی۔ شکریہ اظہار بھائی۔ اکرما کے سنجیدہ لہجے میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ در مکنون کو لے کر نیچے آیا تو زارا اور اظہار صاحب انہیں لاؤنج میں منتظر ملے۔ شکریہ کی بھلا کیا بات ہے، یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے جو ہمیں دور سے کھینچ لائی، سوچا سرپرائز دے کر آپ کی خوشی میں اضافہ کیا جائے۔ اکرما کے الگ ہونے پر وہ ہنس کر بولے تھے، یہ تو ہے، آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال ان سے ملیے، میری شریک حیات در مکنون شیرازی۔ گو کہ ملاقات تو پہلے بھی رہی ہے ان سے، مگر اب حوالہ بدل گیا ہے۔ اکرما کا انداز بہت بدلا ہوا تھا۔ اظہار انصاری سمیت در مکنون نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ حوالے سے کیا فرق پڑتا ہے اکرما، دوری پہلے بھی ہماری کزن تھی اور اب بھی ہے، زارا نے ہنس کر کہتے ہوئے در مکنون کے کندھے پر بازو پھیلایا جو اس وقت حواس باختہ کھڑی تھی۔ در حقیقت اسے اس وقت اکرما کے تیوروں سے ڈر لگ رہا تھا۔ فرق پڑتا ہے زارا، پہلے یہ صرف تمہاری کزن تھی، اب میری مسز ہیں، پہلے مہمان تھی اب مکیں ہیں، پہلے اکیلی تھیں جبکہ آج میں ساتھ ہوں ان کے۔ اکرما کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی اور لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ یہ تو ہے، بہرحال تمہارے پاس کون سا سرپرائز ہے پہلے وہ بتاؤ۔ زارا نے اس کی تائید میں سر ہلایا اور پھر سوال داغ دیا، وہ سرپرائز تمہارے لیے نہیں، اظہار بھائی کے لیے ہے زارا۔ وہ رسان سے بولا، نظریں اظہار بھائی پر جمی تھیں جو کچھ فکر مندی سے اکرما کے تیور ملاحظہ کر رہے تھے۔ بیوی کا پوچھا گیا سوال ان کے چہرے پر بھی تحریر تھا۔ ایک ہی بات ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ زارا کو تجسس ہو رہا تھا، بالکل، میں بھی یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی ڈھال ہوتے ہیں۔ اس بار اکرما طنزی انداز میں ہنس کر بولا تو زارا مصنوعی خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا اب ختم بھی کرو فلسفہ اور بتاؤ کہ کیا سرپرائز ہے، اسے تجسس ہو رہا تھا۔ جواباً اظہار انصاری کو نظروں کی گرفت میں لیے اکرما نے جیب سے کچھ برآمد کر کے اظہار صاحب کے سامنے پیش کیا تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ ارے یہ کہاں ملا تمہیں؟ زارا نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر گولڈ پلیٹڈ لائٹر اکرما کے ہاتھ سے لے لیا تھا، وہیں جہاں اظہار بھائی سے گرا گئے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک بار پھر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شارجہ جانے سے پہلے میں نے خود یہ لائٹر اظہار کو پکڑایا تھا، جبکہ ہاسپٹل جاتے ہوئے تو انہوں نے اسموکنگ بھی کی تھی کار میں، پھر یہ تمہارے پاس کیسے آ سکتا ہے؟
زارا الجھن کا شکار تھی۔ اب اس کا جواب تو اظہار بھائی کے پاس ہی ہوگا۔ کیا پتا اظہار بھائی کسی کام سے شیرازی ولا واپس آئے ہوں۔ کیوں اظہار بھائی؟ ارے اسی دن تو در مکنون کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، شاید آپ کو کچھ پتا ہو۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ اکرما نے یکدم اظہار صاحب کو مخاطب کیا تو در مکنون نے گھبرا کر بلا ارادہ اس کا بازو تھام لیا تھا۔ اظہار انصاری بری طرح سٹپٹا گئے تھے۔ اکرما بہت گہری نظروں سے انہیں جانچ رہا تھا، جس کے باعث ان کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ تمہیں گھر پر ملا ہے؟ زارا کی حیرت اس کی بات پر بڑھ گئی تھی۔ جس دن تم لوگ واپس گئے اسی شام یہ لائٹر واچ مین کو شیرازی ولا کے گیٹ کے پاس پڑا ملا تھا۔ اکرما اس وقت بمشکل اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے تھا۔ کیا واقعی؟ زارا نے اس بار شوہر کی طرف قدرے حیرت سے دیکھا تھا۔ اظہار، کیا آپ شیرازی ولا واپس آئے تھے اس روز؟ ارے نہیں بھائی، یہ لائٹر شاید اکرما کی گاڑی میں گر گیا ہوگا، بہرحال اب مل گیا ہے نا۔ اظہار انصاری نے کسی آکڑ بات بنائی۔ نہیں، اکرما کی گاڑی میں کیسے گر سکتا ہے؟ اکرما ہمیں ڈراپ کر کے ٹکٹس کنفرم کرنے چلا گیا تھا، جبکہ ہاسپٹل پہنچ کر آپ نے اسموک کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ہاسپٹل میں آصف سے ملنے کے بعد ہم سیدھا ایئرپورٹ گئے تھے۔ زارا کو سب یاد تھا، لہٰذا وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ لائٹر گاڑی میں گرا ہوگا۔ اوفو زارا، آج تمہارے بھائی کا ولیمہ ہے، یہ کیا تم بیکار بحث میں پڑ گئی ہو؟ معمولی سی چیز ہے، گم گئی تھی مل گئی، اب ختم بھی کرو بات کو۔ اظہار انصاری نے اس بار قدرے بیزار کن لہجے میں کہا تو زارا کو خاموش ہونا پڑا۔ اکرما نے دیکھا در مکنون کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس گفتگو اور اظہار صاحب کے سامنے اس کے اعصاب پر ناخوشگوار اثر پڑا تھا۔ ہو سکتا ہے اظہار بھائی صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن زارا تم اظہار بھائی اور ان سے متعلق چیزوں کا خیال رکھا کرو، نہیں تو قیمتی چیزیں کھو بھی جاتی ہیں۔ اظہار بھائی کچھ معاملوں میں بہت لاپرواہ ہیں۔ آخری فقرہ اس نے اظہار انصاری کی طرف دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتانے کے انداز میں کہا تھا۔ زارا تمہیں میمی بلا رہی ہیں۔ زارا الجھے ہوئے انداز میں کبھی اکرما کو تو کبھی اظہار انصاری کو دیکھ رہی تھی کہ ضحیٰ کی آواز نے ان چاروں کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا تو وہ کسی سوچ میں مستغرق ردا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ در مکنون نے زارا کے جانے کے بعد اکرما کو تشویش سے دیکھا تھا، جس کے تیور اسے اندر ہی اندر سہمائے دے رہے تھے۔ جواباً وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ اور سنائیے اظہار بھائی، جاب کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ گہری سانس بھر کر وہ ایک بار پھر اظہار انصاری کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی جگہ جزبز ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں اکرما سے یہ توقع نہیں تھی۔ سب اچھا چل رہا ہے، وہ کھنکار کر بولے۔ تو بس پھر سب اچھا ہی چلنے دیجیے اظہار بھائی، آپ کی زندگی میں ہر چیز کا ردھم قائم ہے، اس ردھم کو نہ توڑیں۔ بعض مرتبہ حالات اور معاملات بگڑ جائیں تو پھر سوارے نہیں سنورتے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ ذرا سا توقف کرتے اس نے انہیں سخت نظروں کے ساتھ میں لیا تھا۔ ہمارا گھر اور ہمارے فیملی ممبرز ہمارے دل کا ایک خاص حصہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یہ ہم میں سے کسی کو برداشت نہیں ہوتا، نہ آپ کو ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی بیٹی یا بہن کی طرف میلی نگاہ ڈالے۔ اکرما کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا، اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ اظہار انصاری لب بستہ اسے سنے گئے۔ عزت اور اعتبار آپ کے اس لائٹر کی طرح نہیں ہوتے کہ ایک بار کھو جائیں تو دوبارہ مل جائیں گے۔ زارا آپ کے ساتھ مخلص ہے، کوشش کیجیے آپ پر اسے جو اعتبار ہے اس کا بھرم قائم رہے۔ انہیں اپنے ہاتھوں میں دوسروں کے لیے پتھر نہیں اٹھانے چاہئیں، تکلیف اتنی ہی دیں جتنی خود پر برداشت کر سکیں۔ اس گھر کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں جو اس میں نیک نیتی کے ساتھ داخل ہو، وگرنہ اپنے گھر اور گھر والوں کی حفاظت کرنا میں خوب جانتا ہوں۔ دھیمی آواز مگر سخت لہجے میں بولتا اکرما سے بہت مختلف لگا تھا جسے وہ جانتا تھا۔ لسن اکرما، مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی مجھے نہیں آپ کو ہے میرے بارے میں، اسے جتنی جلدی دور کر لیں بہتر ہوگا ہم سب کے لیے۔ آپ کا اور میرا رشتہ لحاظ کا متقاضی ہے، اسے میری کمزوری نہ سمجھیے گا۔ اظہار صاحب کی بات قطع کرتے وہ سخت آتشی لہجے میں بولا تھا۔ لاؤنج میں کوئی تھا نہیں، اپنی بات کہہ کر اس نے حواس باختہ ساتھ کھڑی در مکنون کا ہاتھ تھاما اور جلالی انداز میں آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ اظہار انصاری کے چہرے پر شرمندگی اور تفکر کے بادل چھا گئے تھے، تذلیل ندامت اور شکست نے انہیں کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ در مکنون کی موجودگی نے احساس ذلت میں کچھ اور بھی اضافہ کیا۔ زارا کی آنکھوں میں لکھی تشکیک انہوں نے پڑھ لی تھی، اور اب یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ اگر زارا نے کچھ پوچھا تو اسے کیسے مطمئن کریں گے۔ اکرما کی معنی خیز گفتگو کو اس کے ذہن سے جھاڑنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کا سب ٹھیک رہا زاویار؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ندیم واپسی پر کار خود چلا رہا تھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، سب ٹھیک رہا، وہ کسی خیال سے باہر آتے ہوئے بولا، بلکہ اتنے دن بعد تم سے مل کر اچھا لگا۔ مجھے بھی۔ تمہاری ٹیم کافی کمپیٹنٹ ہے، تم لوگوں کے ساتھ کام کر کے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ شکریہ، سرفراز کی صحبت سے ہی سیکھا ہے جو سیکھا ہے، مگر تم فی الحال اس جھنجٹ میں نہ پڑو۔ ندیم کا انداز سادہ سا تھا۔ تمہیں سرفراز نے بتایا کہ میں لاہور میں ہوں؟ تمہارے آقا جان کی علالت کا پتہ چلا تھا مجھے، مگر میں وقت نکال کر ملنے نہیں آ سکا۔ آئی انڈرسٹینڈ۔ تم کب تک لاہور میں ہو؟ کراچی کب واپس جاؤ گے؟
فی الحال کچھ طے نہیں کیا، آغا جان کی صحت ابھی ٹھیک نہیں، ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو پھر سوچوں گا۔ بھابھی سے بھی پوچھ لینا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کراچی میں اپنے میکے کے نزدیک رہنا چاہیں۔ ندیم اس کی طرف دیکھ کر شوخی سے بولا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ شرین کے ذکر پر اس کا دھیان ذرا دیر پہلے والی اس کی گفتگو کی طرف مڑ گیا تھا جو گھر سے نکلنے سے پہلے ان دونوں کے مابین ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کا 1 بجنے کو تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت سخت پریشان ہوگی، اسی لیے گہری سانس بھر کر اپنا موبائل آن کیا۔ حسب توقع شرین کی ان گنت مس کال اس کے سیل کے ڈسپلے پر جگمگا رہی تھیں۔ ہیلو زبی، تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے کال کرتے ہی شرین کی بے تاب آواز سننے کو ملی۔ آف کورس شیری، میں ٹھیک ہوں، بس راستے میں ہوں، تھوڑی دیر میں گھر پہنچتا ہوں۔ تم نے کسی کو بتایا تو نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر پلیز اب گھر آ جاؤ زبی۔ اسے شرین کے لہجے میں تھکن محسوس ہوئی تو ہوں کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کا ایک پاؤں کہیں تو دوسرا کہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک غیرت مند مرد کے ہاتھوں میں تھا جو اس کا شوہر تھا، اس کا واحد محرم رشتہ جو اس کے پاس تھا، جو اس کے لیے واقعی دنیا سے لڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شیرازی ولا کے مکینوں سمیت اس گھر کے داماد بھی اکرمہ شیرازی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، مگر آج اس نے جس طرح در مکنون کے سامنے اظہار انصاری کا محاسبہ کیا تھا، اس نے اکرمہ کی زندگی میں اس کے مقام کا تعین کر دیا تھا۔ جو محبت رشتے کے طفیل دل میں آئے وہ ہی پاکیزہ، پائیدار اور قابل اعتبار ہوتی ہے۔ ایسی اپنائی غیرت اور فکر زاویار انصاری کی نام نہاد محبت میں تو شامل نہیں تھی جس کا وہ دم بھرتا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر ساتھ چلتے اکرمہ کو دیکھا تو بے اختیار کبھی کا پڑا ہوا ایک فکرہ یاداشت میں تازہ ہو گیا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے، کیونکہ سونے کو کندن بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے۔ اس کے دل کو بے اختیار شکر گزاری نے چھوا تو آنکھوں میں نمی اتر آئی، قدموں کی رفتار ہلکی ہوئی تو اس کا ہاتھ تھامنے آگے بڑھتے اکرمہ کو بھی رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ مڑ کر حلاوت سے سوال کرتے اکرمہ کے فکر مند لہجے نے آنسو رخساروں پر بہا دیے تھے۔ اب مزید آنسو نہیں۔ اکرمہ نے یکدم اس کے رخساروں پر سے آنسو اپنے پوروں پر اتار لیے تھے۔ وہ اس پیش قدمی کے لیے تیار نہیں تھی، بری طرح سٹپٹا گئی۔ میں اپنی مسز کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، اینڈ بائی دا وے آج ہمارا ولیمہ ہے، سوچ لیں روتی بصورتی تصویریں آئیں گی، پھر مجھ سے شکوہ نہ کیجیے گا۔ شوخی سے بولتا اکرمہ اس اکرمہ سے کس قدر مختلف تھا جسے اس نے ذرا دیر پہلے اظہار صاحب سے مخاطب ہوتے دیکھا تھا۔ جواباً ایک بے اختیار اور دل سے ابھرتی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا حصار کیا تو اکرمہ اسے لمحے بھر کے لیے دیکھتا رہ گیا۔ آج وہ حسین نہیں، حسین تر لگ رہی تھی۔ یکدم کلک کی آواز قریب سے ابھری تو دونوں چونکے۔ تھینک گاڈ، بالآخر ایک رومانٹک پوز بھی کیپچر کرنے کو ملا۔ سدرا کیمرہ ہاتھ میں لیے شوخی سے دونوں کو دیکھ کر بولی تو دونوں ہی جھیپ گئے۔ بائی دا وے ڈیئر کپل، یہ کوریڈور اس قسم کی سرگرمیوں کے لیے کچھ خاص سیف نہیں، سو بی کیئرفل۔ ذرا نزدیک ہو کر شرارت بھری رازداری سے بولتی سدرا در مکنون کے دلکش چہرے کو مزید گلابی کر گئی۔ بائی دا وے آپ دونوں جا کہاں رہے ہیں؟ ہم ذرا دادی کے پاس جا رہے ہیں، تاہم آپ کے خبردار کرنے کے لیے شکریہ۔ اکرمہ نے شوخی سے سدرا کو جواب دیا تو وہ بھی ہنس دی۔ بڑے چپے رستم ہو اکرمہ، کہاں تو شادی کے لیے مان نہیں رہے تھے اور خواہ خوشی سے باجے کے لیے جا رہی ہیں۔ سب صحبت کا کمال ہے بھابی۔ در مکنون پر ایک متبسم نظر ڈالتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ماشاء اللہ یہ تو ہے، سدرا ہنس کر ستائشی انداز میں بولی تو اکرمہ کی جاندار ہنسی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ایسے میں در مکنون کے دل میں ایک عجیب خواہش ابھری، وقت کے یہ لمحے تھم جانے کی خواہش۔ ہے کاش یہ خوبصورت وقت یہیں رک جائے، تھم جائے، میں اسے دل کھول کر جی لوں۔ وہ ایک عالم بے اختیاری میں اکرمہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ سدرا نے اس کی بے خودی کا فائدہ اٹھاتے ایک اور تصویر کھینچ ڈالی تو کلک کی آواز پر چونکی۔ وہ دونوں یکدم ہنس پڑے تو ایک پرسکون محجوب مسکراہٹ نے در مکنون کے خوبصورت چہرے کو مزید نکھار بخش دیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بہت خوشگوار رہی۔ دادی مظفر شیرازی اور طاہرہ بیگم نے واضح طور پر اسے خوش محسوس کیا۔ ہر ایک نے دونوں کی جوڑی کو بہت سراہا۔ اس نے دیکھا کہ اکرمہ کا رویہ زارا اور بچوں کے ساتھ معمول سے زیادہ شگفتہ تھا، تاہم اظہار صاحب سے وہ دوبارہ ہم کلام نہیں ہوا تھا۔ وہ خود بھی اسٹیج کی طرف نہیں آئے، تاہم جب ڈنر کے بعد فیملی گروپ فوٹو بننے لگے تب زوہا انہیں زبردستی بلا کر لے آئی۔ در مکنون نے محسوس کیا کہ زارا کا موڈ کوئی خاص خوشگوار نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی آپس میں کھچے کھچے سے تھے اور یہ بات ایسی تھی جس نے چند گھنٹوں پہلے حاصل ہونے والے اس کے سکون میں دراڑ ڈال دی تھی۔ گھر واپسی پر وہ گمسم بیٹھی، یہی سب سوچ رہی تھی کہ اکرمہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا کہ سوچ میں گم ہے؟ بس ایسے ہی، کچھ خاص نہیں۔ اس نے سوچوں کے تانے بانے سمیٹتے ہوئے توجہ اکرمہ کی طرف مبذول کی۔ کچھ تو ہے، خاص نہ سہی عام سہی، زارا آپی کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا، شاید ان کے سامنے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اکرمہ کے سوال پر وہ متاثر سی بولی، اظہار بھائی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ زارا کا اس میں کوئی قصور نہیں، مگر اظہار بھائی کا تو ہے، انہیں کسی نہ کسی طور تنبیہ تو کرنی ہی تھی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اکرمہ کے اعصاب کھنچنے لگے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، پتہ نہیں کیوں میں ہر بار اس گھر کے لوگوں کے لیے تکلیف اور دکھ کی وجہ بن جاتی ہوں۔
वो इस लहजे में बोली तो अकरमा ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। आपने शायद चचा जान और दादी के चेहरों की तरफ गौर से नहीं देखा, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। वो दोनों किस कदर खुश हैं आपके इस फैसले से, और सबसे बढ़कर मेरे लिए तो इंतहाई मुसरत का बाइस हैं आप। संजीदगी से कहते कहते वो बेसाख्ता शौकी से बोला तो दुर्रे मखनून के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए। और इसी खुशी में मेरे पास आपके लिए कुछ है, दोस्ताना अंदाज में कहते अकरमा ने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। खोलकर देखिए। उसकी हिदायत पर दुर्रे मखनून ने लिफाफा खोला तो इसमें से हवाई टिकट बम्मा पासपोर्ट बरामद हुआ, जिस पर उम्रे का वीज़ा लगा हुआ था। साथ में अकरमा का पासपोर्ट भी था। ये मेरे लिए है। वो सब देखते हुए बेयकीनी से सवाल कर गई थी। खुशी और इस्तेजाब ने उसके चेहरे को कुछ और भी हसीन बना दिया था। अकरमा के मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाने पर वो एक बार फिर टिकट को बेयकीनी से देखने लगी। क्या वाकई हम उम्रे पर जा रहे हैं? हैरत और मुसरत ने उसे सब कुछ भुला दिया था। अकरमा को उसका हम कहना बहुत दिलफरेब लगा। मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। आपको पता है, मैं और मामा कब से उम्रे के लिए जाना चाहते थे, मगर बाबा हर बार टाल देते। कहते जब शराजी अंकल के पास वक्त होगा तो हम चारों इकट्ठे चलेंगे। वो जैसे माजी में सफ़र करने लगी थी। क्यों? चचा जान के साथ क्यों? आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि चचा जान का जाना क्यों ज़रूरी है आपके साथ? गो कि वो आपके फैमिली मेम्बर तो नहीं थे? अकरमा ने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा, मगर कुछ था उसके अंदाज में जो दुर्रे मखनून को ना सिर्फ माजी से बाहर खींच लाया बल्कि उसे खटक भी गया था। क्या मतलब? ये क्यों कहा आपने? बस वैसे ही। क्या कभी आपने महसूस नहीं किया कि आपके फादर की लाइफ में चचा जान की बहुत ख़ास जगह थी? ऐसा ही क्या मामला आपका भी है? चचा जान की आपके साथ शफ़क़त गैर मामूली है। अकरमा उसे निगाहों के इज़हार में लिए पूछ रहा था, जिस पर दुर्रे मखनून के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे थे। तो क्या आपको ये सब अच्छा नहीं लगता? हालांकि वो भी तो आपको बेहद चाहते हैं। मेरे होने से आपकी अहमियत कम तो नहीं हो गई? वो बात को किसी और पहराए में ले गई थी। फिक्रमंदी से बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके लिए मेरे घर वालों के दिल में इज्जत और अहमियत का होना मेरे लिए खुशी का बायस है। रह गई मेरी जगह या मेरी अहमियत, तो इस मामले में मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं। यूँ भी आप मेरी बीवी हैं। मेरी। आप मुझसे और मैं आपसे अलग नहीं। गहरी नज़रों से उसे देखता वो उसे पजल करने में 100% कामयाब था। मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। चचा जान आपको अपने बच्चों से भी ज़्यादा चाहते हैं। और ये कितने अफसोस की बात है कि मैं उनकी ही औलाद के लिए दुख का सबब हूँ। लबों पर अफसरदा सी मुस्कुराहट लाते हुए वो आहिस्ता से कह गई थी, कुछ दुख नसीब में लिखे होते हैं। इनका इल्ज़ाम खुद को ना दिया कीजिए। जो कुछ आज ज़ारा आपी को सुनना पड़ा, क्या वो मेरी वजह से नहीं है? पता नहीं इन सब से उनके घर पर कितना असर पड़ा होगा। वो एक बार फिर ज़ारा के लिए उदास हो गई थी। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़ारा बहुत समझदार और मामला फ़हम है। वो टैकल कर लेगी। क्या आपको यकीन है? उसका लहजा उसकी फ़िक्र का मुज़हर था। ऑफ कोर्स ज़ारा की इसी समझदारी की वजह से दादी की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी उबैद भाई के साथ हो जाए, और कुछ ये भी था कि वो चाहती थी कि उनके बेटों की औलादें नए रिश्तों में बनकर एक दूसरे के नज़दीक रहें। चाहती तो वो आपके लिए भी कुछ ऐसा ही थी, मगर आपने भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना की। अकरमा ने उसे मुतमईन करने के लिए कहा तो वो बेसाख्ता कह गई। जवाबन उसने कुछ चौंक कर उसे देखा, मगर जब बोला तो उसका अंदाज मुतबस्सम था। हाँ, मगर आपकी सूरत में उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि दादी के लिए आप रिदा जैसी ही हैं। रिदा आपी जैसी होने में और रिदा आपी होने में बड़ा फ़र्क है। उसका लहजा गहरा था। दादी रिदा आपी को आपके लिए पसंद करती थी, और मीमी भी। ये पुरानी बात है, आपसे किसने कही? उसकी मालूमात ने अकरमा के माथे पर बल डाल दिए थे। घर में अक्सर ये बात की जाती है। वो नज़र झुकाकर बोली, की जाती नहीं, की जाती थी। अब इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं। उसने हतमियत से कहा तो न जाने कैसे रुकते रुकते भी वो कह गई, क्यों नहीं है? इम्कान तो अब है। आप चाहें तो दादी और मीमी की ख्वाहिश अब भी पूरी हो सकती है। रिदापी का घर टूट रहा है और स्टॉप एट ज़ोरे मखनून। इससे पहले कि उसका जुमला मुकम्मल होता अकरमा ने इंतहाई सख्त लहजे में उसे टोका तो वो थरा कर रह गई। अकरमा के चेहरे पर हल्के हल्के गुस्से के साथ हैरत भी थी। उसका अधूरा फिक्रा पूरा मफहूम रखता था अपने अंदर। कुछ अंदाज़ा है कि क्या कह रही हैं आप? ये पहली बात और आखिरी बार कही है आपने। आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं सुनूं। डू यू गेट दैट? इतनी शदीद नाराज़गी, और वो भी अकरमा को। वो शिद्दत सी चंद लम्हों के लिए उसे देखती रह गई। जाइए, जाकर चेंज करें और आकर हाथ की ड्रेसिंग करवाएं। उसकी खामोशी पर जब वो हुक्मिया बोला तो अंदाज हिम्मत पस्त कर देने वाला था। दुर्रे मखनून की आंखों में एकदम धुंध उतर आई थी। वो अगर उसके सामने रुकती तो रो पड़ती, इसीलिए तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। ओ गॉड, ये अख्तरा किसने डाली इस बेवकूफ़ लड़की के दिमाग में? क्या चची जान ने? ओह नो, तो गोया दूसरी शादी का वादा रिदा के लिए लिया जा रहा था। उसने सर पकड़ लिया। उसका जहन तेजी से कड़ियाँ जोड़ने लगा था। निकाह से लेकर आज तक की तमाम बातें, दुर्रे मखनून का रवैया और सायरा बेगम की अलालत, वो जितना सोच रहा था इसी कदर मामला वाज़ेह और फिक्र बढ़ती जा रही थी। ट्रस्ट मी, मैं अपने फ्रेंड के साथ था। उसने बहुत मान से शादी की।
ٹریٹ کے لیے روک لیا تھا تو مجھ سے انکار نہیں ہو سکا۔ فکر نہ کرو، کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھا میں۔ زاویار کے لہجے میں قدرے شوخی تھی۔ آج آسما کے بجائے وہ شہرین کے سامنے صفائیاں دے رہا تھا، جو اتنی رات کو بھی بے خواب آنکھیں کھولے اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو زوی۔ ایک شخص جو اپنے کام کے معاملے میں اس قدر فوکسڈ ہے، وہ کسی لڑکی کی طرح بھلا دیکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ ہاں، البتہ خواب ضرور دیکھتا ہے، حالانکہ اس کی آنکھ نیند کو ترستی ہے، یا شاید یہ سب میری وجہ سے ہے۔ شہرین کے سنجیدہ لہجے میں بہت کچھ تھا۔ زاویار انصاری نے اس کے انداز میں کچھ ٹوٹتا بکھرتا محسوس کیا تو اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے شہری، تمہارا میری زندگی میں آنا میرے لیے خوشی کا باعث ہے، یقین کرو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ایسے کہا کہ شہری مزید کچھ کہنے کی خواہش کو دبا کر رہ گئی۔ اینی وے، اب سو جاؤ زبی، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ سہولت سے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی سونے کے لیے لیٹ گئی تو زاویار نے گہری سانس بھری اور کپڑے تبدیل کر کے خود بھی بستر پر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شہرین ناراض ہے، مگر اس وقت اس سے کچھ کہہ کر وہ کسی بحث کا آغاز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ندیم سے ملاقات اور آج کی مہم تصور میں تازہ ہوئی تو دل پر بوجھ سا آ گیا۔ ندیم سے جڑی کراچی کی یادیں اور کراچی سے منسلک در مکنون کا خیال پردہ تصور پر لہرانے لگا تو اسے پتہ نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی، مگر پچھلی چند راتوں کی طرح آج بھی اس کی آنکھ اپنے ہی گڑگڑانے پر کھل گئی تھی۔ معاف کر دو در مکنون، پلیز بخش دو مجھے۔ زوی، زوی، ہوش کرو، دیکھو تو میں ہوں تمہارے ساتھ۔ شہرین کچھ دیر تو اسے وحشت سے نیند میں بڑبڑاتا دیکھتی رہی، پھر بے اختیار اسے پکارا تھا۔ تم؟ شہرین کی آواز اسے جیسے ہوش میں لانے کا سبب بنی تھی۔ ہاں زوی، اٹس می۔ شہرین کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ خواب اسے حقیقت تک کا سفر کل رات کی طرح تکلیف دہ تھا۔ زاویار انگلیاں بالوں میں پھنسا کر چند ثانیہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اسے سنبھلنے میں کچھ دیر لگی۔ اس دوران شہرین نے اسے پانی لا کر پلایا اور خاموشی سے اسے دیکھتی پاس آ بیٹھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو شہری؟ اسے شہرین کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور بے اعتباری نظر آئی تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ یہ سب کیا تھا زوی؟ کیا سب؟ یہی تمہارے بیانہ خواب اور بے سکون نیند۔ میری نیند کئی سالوں سے روٹی ہوئی ہے شہری، روز اسی طرح خواب میں وحشت زدہ ہو کر اٹھ جاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ تمہیں بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑے، مگر باوجود کوشش کے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ گہری سانس بھر کر بولا تو لہجے میں تھکن اور بے بسی تھی۔ شہرین نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، تم سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ آئی تھنک یو نیڈ ہیلپ زوی۔ تم کسی اچھے کاؤنسلر سے یا کسی ریپیوٹیڈ سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کر کے دیکھو۔ اگر دکھوں کا علاج سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا تو دنیا میں آنسوؤں کا نام و نشان باقی نہ رہتا شہرین ڈیئر۔ اس نے گہری سانس بھر کر سوچا تھا، ٹیک اٹ ایزی شہری، اب ایسی کوئی بھی سیریس بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ شہرین کا گال ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھپکتے وہ رسانیت سے بولا تو لب بستہ سی اسے دیکھنے لگی۔ شاید فیملی سے دور چلے جانے کی وجہ سے میرے لاشعور میں کوئی ڈسٹربنس ہو گئی ہے، جو میرے خیال سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شہرین کے ایک ٹک دیکھنے پر وہ یوں بولا جیسے اسے بہلانا چاہتا ہو، لیکن اب تو تم اپنی فیملی کے ساتھ ہو زوی۔ پھر یہ کس کی جدائی ہے جو تمہیں سونے نہیں دیتی، جو تمہیں راتوں کو جگاتی ہے؟ شہرین کے اس براہ راست سوال کی وہ ہرگز توقع نہیں رکھتا تھا، اسی لیے کچھ دیر کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ در مکنون سے اتنی محبت کرتے ہو تو اسے چھوڑا ہی کیوں؟ ذرا توقف کے بعد جب وہ بولی تو زاویار کو حیرت کے سمندر میں ڈبو گئی۔ شہرین، اس نے قدرے سختی سے اسے پکار کر گویا خاموش کرانا چاہا، مگر اسے احساس ہوا کہ اس لمحے اس میں وہ دم خم نہیں رہا۔ تم اس کے بغیر ہی نہیں جی پا رہے زوی، قسمت نے اسے پانے کا موقع دیا تھا، تم نے اسے کیوں گنوایا؟ مامی نے اسے پرپوز کیا تو تھا تمہارے لیے، پھر کیوں ٹھکرایا اسے، جو تمہارے دل کے ہر کونے میں بستی ہے؟ دکھ اور تاثر سے اس کا گلا رن گیا تھا، جیسے جانے یہ دکھ زاویار کے لیے تھا یا اپنے لیے۔ اسٹاپ اٹ شہرین، یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ فضول باتیں نہیں ہیں زوی، تمہیں اس کے لیے تڑپتا دیکھ رہی ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں بیکار باتیں کر رہی ہوں۔ دن میں تو اپنے کرب کو اپنی انا اور بے نیازی میں چھپا لیتے ہو تم، مگر رات کو نیند میں کسی چھوٹے بچے کی طرح بلکتے ہو، معافیاں مانگتے ہو در مکنون سے۔ آخر ایسا کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ زوی؟ کچھ نہیں کیا میں نے شہری، یہ سب وہم ہے تمہارا۔ باوجود کوشش کے زاویار اپنے لہجے کو مستحکم نہیں بنا سکا تھا۔ یہ وہم نہیں، ایک حقیقت ہے جسے تم ٹرینکلائزرز کے ذریعے جھٹلانا چاہتے ہو۔ آخر کیوں کیا تم نے دوری کے ساتھ ایسا؟ وہ کتنی پیاری، کتنی معصوم تھی، تم اسے کیسے برباد کر سکتے ہو؟ جس زاویار کو میں جانتی ہوں وہ روڈ تھا، ادنا پرور تھا، وسیل تھا، مگر وحشی نہیں تھا، کسی لڑکی کی زندگی اجاڑ دے جیسا تم سوچ رہی ہو شہری، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شہرین کی قیافہ شناسی سے زیادہ اس کی بے اعتباری نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا تھا تمہارے اور در مکنون کے درمیان جس نے تم دونوں کی زندگیوں کو بیک وقت طوفان سے دوچار کر دیا؟ بولو، جواب دو۔ 3-4 سال پہلے جب تم لاہور سے گئے، در مکنون کی فیملی بھی انہی دنوں اس شہر سے غائب ہوئی تھی، پھر تمہارے پرپوزل پر اس کا بے ہوش ہو جانا، تمہیں دیکھتے ہی سفید پڑ جاتی ہے وہ۔
کچھ تو کنیکشن ہے تمہارا اس کی اس حالت سے، اس کی گمشدگی سے، بولو زوی۔ شرین ایک کے بعد دوسرا سوال اور اندازہ لیے عدالت لائے کھڑی تھی۔ زبیار نے اسے گہری نظر بھر کر دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ اسے مزید کچھ نہیں چھپا سکتا۔ شرین کی آنکھوں میں سوالات کے ہجوم کے ساتھ ساتھ بے اعتباری بھی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ ہر دم سہ سکتا تھا مگر یہ بہتان اس کی برداشت سے باہر تھا۔ شری دراصل نو زوی نو، مجھے کوئی جھوٹ نہیں سننا، تم میرا بھروسہ ہو۔ جو میں سمجھ رہی ہوں اگر واقعی وہ سچ ہے تو ٹوٹ جاؤں گی میں، بکھر جاؤں گی، انسانیت پر سے اعتبار اٹھ جائے گا میرا۔ شرین کے رخسار آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے۔ زبیار نے گہری سانس بھر کر کچھ سوچا اور جب بولا تو اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ در مکنون میری وجہ سے دربدر ہے، میں ہی اس کی گمشدگی کا سبب تھا، مگر یہ سب ویسا نہیں جیسا تم نے سمجھا۔ وہ دھیرے دھیرے بولنا شروع ہوا تو شرین دھڑکتے دل اور بھیگتی آنکھوں سمیت اسے سنے گئی۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ نیچے سب انتظار کر رہے ہیں ناشتے پر۔ در مکنون دادی کی ہدایت کے مطابق خوبصورت سوٹ میں ملبوس ہلکا پھلکا میک اپ کر کے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ اکرما نے راہ روک لی۔ رات کو زخم کی ڈریسنگ کروا کر وہ مزید بات کیے بغیر سر لپیٹ کر سوتی بن گئی تھی اور اب صبح بھی وہ اکرما کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں ناراض تو نہیں ہوں، کلائی میں پہنتے بریسلٹ کو چھیڑتے ہوئے اس نے نظر جھکائے کہا تھا۔ راضی بھی تو نہیں ہیں، برجستہ جواب ملا تھا جس پر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ راضی تو آپ نہیں ہو رہے، وہ بے اختیار بولی تھی۔ دیکھیے مسز، فرمائش کرنا، ضد منوانا ہر بیوی کا حق ہوتا ہے مگر اسے جسٹیفائڈ بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ جسٹیفیکیشن آپ کی لاجک کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ جواباً وہ خاصے خفا انداز میں بولی تو اکرما کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ واؤ، لگتا ہے آپ کے اندر کی ڈبیٹر خاتون جاگ اٹھی ہیں۔ ماشاءاللہ میری مسز بن کر بہت پازیٹیو تبدیلی آئی ہے آپ میں۔ آپ مجھے بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ در مکنون نے تیکھے پن سے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ باتیں ہی بچوں والی کر رہی ہیں اور ضد بھی، سینے پر بازو لپیٹتے وہ رسان سے بولا۔ اس میں ضد والی کیا بات ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ردا آپی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پورا گھر ان کی وجہ سے دکھی ہے۔ جب آپ شرازی انکل کی خاطر مجھے اپنا سکتے ہیں تو ردا آپی کو کیوں نہیں؟ وہ تو آپ کی کزن ہیں۔ میں نے چچا جان کی وجہ سے نہیں اپنایا آپ کو، پہلے تو آپ اس بات کا یقین کریں۔ دوسرا ردا آصف کے نکاح میں ہے، آپ کو ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی بات پر وہ جھلا کر بولا تھا۔ ہاں مگر وہ انہیں طلاق دے رہے ہیں۔ دے رہا ہے، ابھی دی تو نہیں، فی الحال رجوع کا حق ہے اس کے پاس۔ اور جو انہوں نے ردا آپی کو واقعی چھوڑ دیا تو پھر کیا آپ میری بات مان لیں گے، اپنا لیں گے انہیں؟ اس کے لہجے میں آز تھی، محض ہمدردی کے تحت۔ جواباً اکرما کا سوال تلخ تھا۔ وہ لاجواب سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ رشتہ ترس کھا کر بنایا اور نبھایا جا سکتا ہے محترمہ؟ آپ نے اپنے طور پر بھی یہ سب سوچ لیا ہے مگر کچھ صاحب معاملہ سے بھی پوچھنے کی زحمت کی؟ مطلب میں کیا چاہتا ہوں، ردا کیا سوچتی ہے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کچھ دھیان ہے اس طرف بھی؟ جب میں سرے سے ہی دوسری شادی پر راضی نہیں تو پھر چاہے آپ ردا کے نام کی دہائی دیں یا کسی اور ایکس وائی زی کی، میرا فیصلہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب وہ خاصے آف موڈ میں ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ کا کیا ہوگا یہ بھی سوچیے۔ اکرما کو اس سے ایسی ضد کی قطعی امید نہ تھی۔ یہ وہ در مکنون تو نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، جو اس کے آگے نظر اٹھانے کی بھی گریزاں تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی در مکنون تھی جو پر اعتماد تھی، جواب طلبی کا حق استعمال کر رہی تھی۔ اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو در مکنون ایک بار پھر لاجواب ہو گئی۔ اگر خاتون دوم نے آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بتائیے پھر کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ جسے آپ بالجبر میری زندگی میں لانا چاہ رہی ہیں، اگر اس کے آنے سے آپ کو بے دخل ہونا پڑا تو کیا اس ایثار کے لیے راضی ہوں گی آپ؟ بولیے، جواب دیجیے۔ اس بار اکرما کا لہجہ سخت اور سوال کڑا تھا۔ میں آپ دونوں کو کبھی ڈسٹرب نہیں کروں گی، جواباً وہ بہت دھیمے لہجے میں رک رک کر بولی تھی۔ یہ تو بات کی بات ہے ڈیئر مسز، سوچیں ذرا، اگر دوسری شادی کی شرط ہی یہ ہوئی تو؟ اس کے انداز میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ طنز بھی تھا۔ در مکنون لب بستہ سی اسے دیکھنے لگی۔ دل ایک لمحے کو جیسے رک کر دھڑکا تھا، وہ جواب میں کیا کہتی؟ لفظ ایک لمحے کو جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، ردا آپی ایسی نہیں ہیں، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ اور چچی جان، کیا وہ آپ کو برداشت کر لیں گی؟ اب کہ اکرما نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا تو در مکنون پلکیں جھپکے بغیر اسے دیکھنے لگی۔ اینی وے اب نیچے چلیے، ناشتے پر ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ اسے یوں لاجواب پا کر وہ چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر متانت سے کہتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی اس کی تقلید میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر سب نے ان دونوں کو عمرے پر جانے کی پیشگی مبارکباد دی تو سارا بیگم کے چہرے کی طرف ایک نظر دیکھ کر رہ گئی، جن کی آنکھوں سے نکلتی شعاعیں اس کی خوشی کو بھسم کرنے کے لیے کافی تھیں۔ زارا اور اظہار صاحب صبح ناشتے سے قبل ہی شارجہ روانگی کے لیے ایئرپورٹ جا چکے تھے۔ اس نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ زارا کا ارادہ تو کل لاہور جانے کا تھا، وہ اچانک شارجہ کیوں چلی گئی؟ دادی نے اکرما کے پوچھنے پر اس کے جانے کی اطلاع دی تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔
کل شارجہ سے بچوں کا فون آیا تو بے چین ہو گئی۔ ایمن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بچے بھی کیا کریں، ماں باپ سے دور رہنے کے عادی جو نہیں ہیں۔ دادی نے وضاحت دی، مگر دورِ مکنون کے دل کو یقین تھا کہ اصل بات یہ نہیں تو زارا یہاں سب کو بتا کر گئی ہے۔ جو کچھ کل ہوا اس کا علم صرف ان چاروں کو تھا۔ وہ رنجیدہ نظروں سے اکرمہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ بہت مبارک ہو دوری، اللہ کے گھر جاؤ، میرے لیے خاص دعا کرنا۔ ردا اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھی تو مسکرا کر بولتے ہوئے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ صرف دعا ہی نہیں ردا اپی، اب آپ کی خوشیوں کے لیے مجھے عملاً بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں آپ کو اور ممی کو اس طرح دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ جواباً وہ افسردگی سے مسکراتے سوچنے لگی تھی کہ نگاہ اکرمہ سے ٹکرائی جس کی گہری نظریں اس کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ ان نظروں میں کچھ تھا جو اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ لیکن جو کچھ میں ان کے ساتھ کر رہی ہوں، خود اپنے ساتھ کر رہی ہوں، کیا وہ صحیح ہے؟ اس کے اندر جیسے عدالت لگ گئی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ آنکھوں کو بھیگنے سے نہیں بچا سکی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، حکمت عطا کر۔ اور یوں اپنی زندگی بچاتے بچاتے دورِ مکنون کے پورے خاندان کو قربان کر ڈالا میں نے۔ وہ مجھے گاڑی سے نکلنے کے لیے منع کرتی رہی، مگر میری جوش میں ہوش کھو دینے والی عادت نے مجھے غصے میں اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے اس کی دلخراش چیخوں نے میرا دور تک پیچھا کیا تھا اور آج تک کر رہی ہیں۔ زبیار کا چہرہ دکھ اور ندامت کے آنسوؤں سے تر تھا۔ کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں جمائے وہ یوں رک رک کر بول رہا تھا جیسے گلے میں کچھ اٹک گیا ہو۔ ایک ساتھ اتنے بھیانک انکشافات نے شہرین کا خون جیسے رگوں میں جما دیا تھا۔ وہ دم سادے اسے تکے جا رہی تھی۔ تم سے تو کیا، میں کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کسی کے قابل ہی نہیں ہوں۔ مرد عورت کا محافظ ہوتا ہے، اس کے لیے بڑے سے بڑے طوفان سے لڑ جاتا ہے، مگر اس پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ مگر میں تو مجھ پر دورِ مکنون کی لاش کا سودا کر کے اپنے لیے بے عزتی کی زندگی چنی ہے، اور دیکھو کس بے شرمی سے زندہ بھی ہوں۔ خود پر ہنستے ہوئے وہ جیسے رو دیا تھا۔ شیرین کی حالت دگرگوں تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ دورِ مکنون، وہ اسے بے آواز پکارتے ہوئے رو پڑی تھی۔ یا اللہ وہ پیاری سی معصوم لڑکی اور اتنا بڑا ظلم، یہ سب کیا ہو گیا؟ یا اللہ یہ سب کیوں ہو گیا؟ کیسے سہا ہوگا دورِ مکنون نے یہ سب میرے مالک؟ اور اب کیسے سنبھلے گا زوی؟ شیرین اس وقت دورِ مکنون کے اس دکھ سے گزر رہی تھی جو 3.5 سال پہلے اس کی زندگی میں زہر گھول گیا تھا، اور زابیار انصاری کی اس اذیت کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری زوی، آئی ریئلی ایم۔ میں نے تمہارے بارے میں بدگمانی کی، میں یہ سب حقیقت نہیں جانتی تھی۔ یہ تلخ حقیقت اب بھیانک خوابوں کی شکل دھار چکی ہے شیری۔ کبھی کچھ لطیف جذبوں نے دل میں گھر بنایا تھا، ان کی جگہ اب صرف اور صرف احساس جرم اور پچھتاوے رہ گئے ہیں۔ میں نے دورِ مکنون کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ در حقیقت اس نے اپنی فیملی کے قاتل کی زندگی کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا۔ میں اس کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتا مگر اس کی ذمہ داری لینا چاہی تھی، مگر وہ اس کے لیے بھی راضی نہیں ہوئی۔ ہوتی بھی بھلا کیسے؟ جو شخص ایک بار پہلے بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکا، دوبارہ اس پر کیوں کر بھروسہ کرتی وہ؟ شہرین نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ زابیار کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہی کہا تھا آغا جان سے بھی ماما سے بھی کہ تمہاری کیا، میں تو کسی بھی لڑکی کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ آغا جان سب جانتے تھے، ان سے ہی تو دورِ مکنون کے لیے مدد مانگی تھی میں نے، مگر انہوں نے اپنوں کی زیادہ فکر کی تھی۔ میرے گڑگڑانے پر بھی وہ اپنے اثر و رسوخ کو دورِ مکنون کی خاطر استعمال کرنے پر راضی نہ ہوئے، اور نہ ہی پاپا نے میرا ساتھ دیا۔ دونوں کو اپنی بہو بیٹیوں کی فکر نے بے حس بنا دیا تھا، جیسے میں اپنی جان بچانے کے لیے بے حس ہو کر اسے درندوں کے حوالے کرایا تھا۔ یوں ہم سب نے اپنی اور اپنوں کی خاطر دورِ مکنون کی قربانی دے ڈالی۔ یہ ہے وہ جرم جس کی معافی مانگی تھی میں نے اس سے، اور سوتے جاگتے مانگتا ہوں، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ میرے جرم کو کبھی نہیں بخشے گی، اور جب تک وہ درگزر نہیں کرے گی میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا شیری۔ خود سے لگی شہرین کی سسکیاں سنتے ہوئے وہ کہتے کہتے یکدم خاموش ہو گیا تھا، جیسے گلے میں کچھ اٹک سا گیا ہو۔ شہرین نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر بے اختیار اس کے بازو پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یا اللہ معاف کر دے زوی کو، اس کے خاموش لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ پلیز دورِ مکنون معاف کر دو اسے۔ شیرین اب تصور میں دورِ مکنون سے التجا کر رہی تھی، اور باہر دھیرے دھیرے اگتا سورج گزری رات کی تاریکیاں سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا، مگر جو اندھیرے زابیار کی زندگی میں در آئے تھے ان کا سویرا نہ جانے کب ہونا تھا۔ ولی کی بارات تھی آج، اسے اکرمہ کے ساتھ جانا تھا۔ مدعو تو سب تھے، مگر سدرا اور عبید بھائی کی 2 دن بعد روانگی تھی، لہٰذا ان سب کا خاندان میں ملنا ملانا لگا ہوا تھا۔ ردا کے کیے گئے میک اپ نے اس کے چہرے کو کچھ زیادہ ہی نکھار دیا تھا۔ گرینش وائٹ سوٹ جس پر مہرون نگوں کا بہت نازک سا کام ہوا تھا اور اس پر خوب جچ رہا تھا، ساتھ میں مہرون نگوں کی نازک جویلری نہایت حسین لگ رہی تھی۔ چلیں اب تیار ہیں آپ؟ اسے سینڈلز پہنتا دیکھ کر اکرمہ صوفے سے اٹھ کر اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھتا بالوں میں برش کرتے پوچھ رہا تھا۔ جی، دورِ مکنون نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر آئینے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر کہا تو لمحہ بھر کے لیے ٹھہر سی گئی۔
کیسی حسین جوڑی ہے، ہاں مگر آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں۔ گہری سانس بھر کر اس نے سوچا تھا، پھر متذبذب سی قدم اٹھاتے اٹھاتے رک گئی تھی اور اکرما کی طرف کچھ سوچتے ہوئے انداز میں دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ اکرما نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ حکم کیجیے۔ اکرما ڈیپ بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ مسکرا کر سوال کیا تو وہ جھیپ گئی۔ وہ میں انفیکٹ حجاب پہننا چاہتی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں کہہ گئی تھی۔ تو ضرور پہنیے، اکرما نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ آپ سے اجازت چاہیے، مجھ سے؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ جس بات کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہو اس کے لیے اس کے بندوں سے اجازت نہیں لیا کرتے ڈیئر مسز۔ یوں بھی مرد کو اللہ نے عورت کا محافظ بنایا ہے، حاکم نہیں۔ اس کے استفسار کے جواب میں وہ سنجیدگی سے بولا تو در مکنون کے چہرے پر خوشی کے رنگ اتر آئے، مگر ساتھ ہی فکر بھی دامن گیر ہوئی۔ مگر وہ میمی، انہیں پسند نہیں یہ سب۔ چچی جان کی فکر آپ چھوڑ دیں، اگر انہوں نے کہا تو میں انہیں سمجھا لوں گا۔ کیا کہیں گے آپ انہیں؟ اس کی فکر کم نہیں ہوئی تھی۔ یہی کہ عورت کا سنگھار اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے، آپ میرے لیے یہ سب کرتی ہیں، کافی ہے۔ یوں بھی قیمتی موتی سنبھال کر رکھے جاتے ہیں۔ ایک فسوں خیز مسکراہٹ بکھیرتا اکرما اس کی طرف جھک کر بولا تو در مخدوم کی سبیز جلد کے نیچے جیسے چراغ سے جل اٹھے تھے۔ آپ کے پاس اگر حجاب ہے تو پہن لیں۔ اسے نظر چراتا دیکھ کر وہ بولا تو اسے متشکر نگاہوں سے دیکھتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے لمحے اس نے میچنگ کلر کا حجاب نکالا جو کہ تارا آنٹی کے ذریعے منگوایا گیا تھا اور اسے بہت بڑی مہارت سے عربی انداز میں ایک سرا کھلا چھوڑ کر دوسرا سرا حجاب پن سے باندھا اور دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلا کر اکرما کی طرف مڑی تو اسے متوجہ پایا۔ اب آپ میری اس میں بامسمہ لگ رہی ہیں در مکنون، چھپا ہوا موتی، وہ کہے بنا نہ رہ سکا تھا۔ لہجہ اور آنکھوں میں ستائش تھی۔ در مکنون نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کرنے لگی تھی، گو کہ اب اس کے کانوں کے آویزے اور گلے کا نیکلس حجاب میں چھپ گئے تھے، مگر اب بھی اس کا چہرہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اب چلیں، وہ نروس ہو رہی تھی۔ آئیے، مسکرا کر اس کے لیے راستہ چھوڑتے اکرما کا ہر انداز ایسا تھا جس نے در مکنون کے دل کو کسی پھول کی مانند کھلا دیا تھا۔ اس کا رواں رواں شکر گزاری کے احساس سے سرشار تھا۔ نیچے سائرہ بیگم، دادی اور مظفر صاحب لاؤنج میں چائے پی رہے تھے۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ دادی نے ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو بے اختیار زبان سے نکلا۔ در مکنون نے دیکھا مظفر صاحب کا چہرہ بھی اسے دیکھ کر کھل گیا تھا، جبکہ سائرہ کی آنکھوں سے ناگواری ہویدہ تھی۔ یا اللہ میرے بچوں کو نظر بد سے بچانا، دادی نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تو اکرما کی شوخ نظروں سے گھبرا کر سائرہ اور مظفر صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ سدا خوش رہو بیٹا۔ طمانینت بھری گہری سانس بھرتے ہوئے مظفر صاحب نے در مکنون کے سر پر دستِ شفقت پھیرا اور پھر ممنون نگاہوں سے اکرما کی طرف دیکھا، جس کے باعث در مکنون ایک باعزت مقام پر کھڑی تھی۔ شیرازی ولا میں اس کی حیثیت مستحکم ہو چکی تھی۔ تم نے واقعی ثابت کر دیا اکرما کہ تم ایک بہت اچھے بیٹے ہو۔ مظفر صاحب کی آنکھیں جلملا رہی تھیں۔ بیٹے کا تو پتہ نہیں، البتہ داماد میں بہت اچھا ثابت ہوں گا، اس کی گارنٹی ہے۔ وہ چچا کے ساتھ بے تکلفی سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، جس پر وہ بے ساختہ ہنس دیے تھے۔ گارنٹی کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے۔ کتنے سالوں بعد مظفر صاحب کے لبوں پر سچی مسکراہٹ آئی تھی۔ در مکنون کو یہ منظر بہت بھلا اور مکمل لگا۔ دادی بھی چچا بھتیجے کو محظوظ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ یا اللہ یہ وقت یہیں تھم جائے، ایک بار پھر اس کا دل پکارا تھا۔ اتنے میں اکرما ان دونوں کو اللہ حافظ کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو دل ہی دل میں مناجات کرتی کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ ہو لی۔ چلیے شکر ہے سسرال والے تو مطمئن ہیں۔ ساتھ چلتے ہوئے اکرما شرارت سے بولا تو وہ اپنے خیالات سے باہر نکل کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب زوجہ محترمہ کے دل میں بھی یقین پیدا ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے اکرما شیرازی کی۔ بقی آدھا فقرہ اس نے ہلکی آواز میں بظاہر خود سے کہا تھا، مگر ساتھ چلتی در مکنون کے ساتھ ساتھ بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتی سدرا کے کانوں میں بھی پڑا تھا وہ۔ ماشاء اللہ، کیا کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے موصوف کی، اور دادی کہتی ہیں کہ کتنا بھولا اور کم گو ہے میرا پوتا۔ سدرا نے ہنس کر چھیڑا تھا۔ صحبت کا اثر ہے بھابھی، اکرما نے برجستہ کہا۔ اشارہ صاف در مکنون کی طرف تھا، جس پر اس نے جزبز ہوتے دیکھا تھا اسے۔ خدا کا خوف کرو اکرما، اس بیچاری کے منہ میں تو زبان ہی نہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں بھابھی۔ دیکھ لیجیے مسز کے منہ میں بھلے زبان نہ سہی، مگر آنکھیں کسی قاتل کے خنجر سے کم بھی نہیں۔ وہ مسلسل جیسے در مکنون کو اکسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں تو تم پرووک بھی تو کتنا کر رہے ہو، بہت ذہین ہو تم۔ سدرا نے گھورا تھا اسے۔ شوہر کس کا ہوں؟ سدرا کے مصنوعی غصے سے کہنے پر وہ در مکنون کو چھیڑنے والی نظروں سے دیکھتا مسکراہٹ لبوں پر سجائے آگے بڑھ گیا تھا۔ حد ہے، دیکھ رہی ہو دوری اپنے شوہر نامدار کو، کس چالاکی سے اپنی بیگم کی تعریف کی گئی ہے۔ سدرا ہنستے ہوئے اب اس کی طرف مڑی تھی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ستائش اتری۔ واؤ، یو آر لکنگ آسم دوری، یہ حجاب تمہیں بہت سوٹ کر رہا ہے۔ سچ میں بیچارے اکرما کی تو کڑی آزمائش ہو تم، جس رنگ میں بھی آتی ہو جدا لگتی ہو۔ سدرا کی توصیف کے ساتھ ساتھ کھلا مذاق اس کی جان پر بن گیا تھا۔ گھبرا کر آگے جاتے اکرما کی طرف دیکھا۔ اب وہ اتنا بھی دور نہیں تھا کہ سدرا کو سن نہ سکا ہو۔ وہ اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی۔ تبھی تو موصوف کی بات سے ہمہ وقت کھلی رہتی ہیں، وہ اسے چھیڑے جا رہی تھی اور کھلی رہنی بھی چاہیے۔
اتنی प्यारी शरीक हयात जो मिली है उसे, मगर तुम भी कम लकी नहीं हो दुरी। शराजी ख़ानदान के मर्द औरत को इज़्ज़त और मोहब्बत देने में बहुत मुनफरिद हैं। उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना खुश नसीबी से कम नहीं। एनीवे अब जाओ, वो बाहर वेट कर रहा होगा तुम्हारा। मोहब्बत से उसका गाल थपथपाकर सिद्रा ने बात मुकम्मल की और उसे बाहर जाने को कहा तो वो कुछ सोचती पोर्टिको की तरफ चली आई थी, जहाँ कर्मा उसके लिए कार का फ्रंट डोर खोले मुंतज़िर था। उसके बैठने की देर थी कि दूसरी तरफ घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और कार चला दी। चेक कर लें कुछ रह तो नहीं गया। कार के चलते ही कर्मा ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जवाबन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। कूलिंग ठीक है या बढ़ा दूँ? वो फिर पूछ रहा था। ठीक है, मुख्तसर जवाब दिया। गो के मुखातिब कर्मा से थी मगर रुख सामने किया हुआ था। खैरियत खफा क्यों हैं? वो उसके तेवर भांप गया था। मुस्कुरा कर सवाल किया। आप सिद्रा भाभी से ऐसा क्यों कह रहे थे? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया आपसे? उसके दरियाफ्त करते ही वो बेसाख्ता कहती चली गई थी। लहजा शाकी था। कर्मा के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभर आई। जो कुछ आपने कहा है मिसेज, वो अगर घर में किसी को पता चल जाए तो समझे भौचाल ही आ जाए। प्लीज़। घबरा कर मुल्तजी नज़रों से उसे देखा। कम ऑन, आपने एक फरमाइश की है अपने शौहर से, इसमें लोगों से खौफज़दा होने की क्या ज़रूरत है? किसी का खौफ नहीं, बस शराजी अंकल के हर्ट होने से डरती हूँ। वो थके थके अंदाज में बोली थी। ग्रेट, गोया आपको अंदाज़ा है कि इस बात से कोई हर्ट भी हो सकता है। वैसे कितना ही अच्छा होता जो इतनी फ़िक्र हमारी भी होती मिसेज अकरमा को। वो उसे छेड़ने से बात नहीं आ रहा था। जवाबन वो झेप सी गई। आज चचा जान बहुत खुश लग रहे थे। कुछ देर कार में खामोशी छाई रही जिसे अकरमा की आवाज़ ने तोड़ा। सही कहा आपने, वो बेख्तियार ताइदन बोली थी। लहजे में खुशी और कदरे इत्मीनान था। और इसकी वजह आप हैं। मैंने कहा था ना कि आपको खुश देखेंगे तो वो सब अपने गम भूल जाएंगे। कार गेट के बाहर निकालते हुए अकरमा ने दोस्ताना लहजे में कहा तो वो विंडो स्क्रीन से नज़र हटाकर उसे हैरत से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि चचा जान की ज़िंदगी में आपका क्या मकाम है। वैसे एक बात बताइए, आप उन्हें शराजी अंकल क्यों कहती हैं? अपनी बात की वजाहत करते ही उसने दूसरा सवाल दाग दिया था। तो और क्या कहूँ? दुर्रे मखनून इस अजीब सवाल पर उसे हैरत से देखने लगी। ज़ोहर और सैफ की तरह उन्हें पापा कहा करें। आखिर वो भी तो आपको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। उस पर एक नज़र डालते वो संजीदगी से बोला तो दुर्रे मखनून के चेहरे पर उलझन आई। मीमी को ये अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आप दादी को दादी और चची जान को मीमी तो कहती हैं, तो फिर चचा जान को पापा क्यों नहीं? उसका इस्तफसार मंतकी था। मीमी के सामने तो उन्हें भी मीमी खाला ही कहती हूँ, वो धीरे से कहते हुए गोद में रखे अपने हाथों पर नज़र जमा गई थी। तो फिर चची जान की गैर मौजूदगी में ही कह दिया करें। वो बर्जिस्ता बोला तो दुर्रे मखनून ने इस्तेजाब से उसे देखा, मबादा मजाक कर रहा हो। मगर वो संजीदा था, लिहाजा उसे वजाहत देना पड़ी। मीमी खाला से मेरा एक रिश्ता है, जबकि शराजी अंकल से महज एक ताल्लुक़ है जो मीमी खाला के तफेल है। नो, आई डोंट एग्री। वो उसकी बात कतई करके हतमियत से बोला तो दुर्रे मखनून ताज्जुब से उसे देखने लगी। चचा जान से आपका ताल्लुक़ महज चची जान की वजह से नहीं है। उनकी आपसे मोहब्बत अपनी जगह मुसल्लिम है। क्या आपको उनके होते हुए कभी अपने वालिद की कमी का एहसास हुआ? मशाकी से मोड़ काटते हुए वो पूछ रहा था, जिस पर दुर्रे मखनून के तसव्वुर में ऐसे कितने ही मनाजिर घूम गए जब मुज़फ़्फ़र साहब ने उसे एक बाप की तरह सहारा दिया था। उसका सर आहिस्तगी से नफ़ी में हिला। वो कर्मा की बात से इनहराफ नहीं कर सकी थी। ताईद उसके चेहरे से आया थी। नहीं, वो वाकई मेरे लिए वालिद की ही तरह हैं और मैं महसूस करती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत शफ़ीक हैं। तो क्या ऐसा आपने शराजी विला के मकीन बनने के बाद महसूस किया? वो न जाने क्या मालूम करना चाह रहा था। दुर्रे मखनून ने उलझन आमेज़ नज़रों से उसकी तरफ देखा, मगर हस्बे साबिक उसकी आंखों में 2 सेकंड से ज़्यादा ना देख सकी। वो बुर्दबारी से मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी ज़हीन आंखों की चमक उसे निगाह चुकाने पर मजबूर कर गई। नहीं, ये सब कराची आने से पहले भी ऐसा ही था। शराजी अंकल जब भी लाहौर आते मुझसे ऐसे ही मिलते जैसे गुजरे सारे दिन उन्होंने मुझसे मिलने का इंतज़ार किया हो, और जाते हुए भी वो बेहद उदास होकर जाया करते थे। मामा और बाबा से भी कुछ भी मंगवाना होता तो उसके लिए शराजी अंकल मेरे बेहतरीन वकील थे। जब तक मैं छोटी थी ये सिलसिला ऐसे ही रहा, लेकिन बड़े होने पर मेरे और उनके दरमियान गैप आता गया। मैं उनसे दूर होती गई, मगर उनकी मोहब्बत और शफ़क़त में ज़रा कमी ना हुई। वो जब भी आते मुझसे इसी तरह पेश आते जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ, और फिर तकदीर मुझे उनके पास उनके घर ले आई। मैं जानती हूँ और मुझे यकीन है कि मामा बाबा के बाद अगर कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो शराजी अंकल हैं, और अब तो दादी भी मुझे बहुत चाहती हैं। वो अपने आप में गुम बोलते बोलते चुप हुई। और उनका पोता, उसके एहसासात के बारे में कोई राय नहीं देंगी आप? वली के घर की पार्किंग में कार रोकते हुए कर्मा शराजी की बर्जिस्तगी उसके चेहरे को गुलाबी कर गई थी, जो हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे उसे नरम निगाहों की गिरफ्त में लिए हुए था। दुर्रे मखनून का दिल यूं रफ्तार भूलकर धड़का जैसे आज ही धड़कने तमाम कर डालेगा। वो जवाब क्या देती, कलाई में पहने ब्रेसलेट के लॉक को खोलकर बंद करने लगी। इस दौरान अकरमा उसे हमेशा की तरह पजल करने पर मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलता बाहर निकला, और इससे पहले कि वो अपनी तरफ के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दी,
وہ اسے کھول چکا تھا اور اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور باہر نکل آئی۔ کیوں کرتے ہیں آپ میرے لیے یہ سب؟ وہ واقعی زیر بار ہوئی تھی۔ بریسلیٹ کو ایک بار پھر بے دہانی میں ان لاک کرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ یہ حرکت اس کے نروس ہونے کی دلیل تھی۔ جواباً وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں در مکنون کو نگاہ چکانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ اب اور مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں ڈیئر مسز؟ آپ میری ہی ذات کا ایک حصہ ہیں، میری بیوی ہیں اور بقول بھابھی میری کڑی آزمائش بھی۔ یکدم ایک ہاتھ سے اس کی کلائی نرمی سے تھام کر دوسرے سے اس کا بریسلیٹ لاک کر کے دھیمے لہجے میں لفظ میری پر بالخصوص زور دے کر کرما اس کا ہاتھ تھام کر آگے کی طرف بڑھنے لگا تو وہ بھی دل میں اترتی مسرت کو سنبھالتی اس کی تقلید میں یوں چلنے لگی جیسے بادلوں پر چل رہی ہو۔ اس سرشاری سے نظر چرانا آسان نہ تھا جو اس کے رویے نے در مکنون کے روم روم میں اتار دی تھی۔ اس کا دل مسرت کے بے پایاں احساس سے بھیگ گیا اور اس لمحے اسے اپنا ہاتھ اکرما کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اپنا آپ ایک محفوظ حصار میں مقید محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ گلابی ہو رہا ہے۔ بائی دی وے ندیم، کیا زاویار نے اپنی کوئی پلاننگ تمہارے ساتھ شیئر کی یا اپنے آگے کے لائے عمل کے بارے میں کچھ بتایا تمہیں؟ سرفراز نے ندیم سے پوچھا تھا۔ نہیں، بلکہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کب تک لاہور میں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ اس نے ابھی کچھ طے نہیں کیا۔ صحیح کہا اس نے، وہ واقعی ابھی تک طے نہیں کر پائے گا۔ فی الحال وہ بابر زمان کی واپسی کا منتظر ہے۔ ندیم کے جواب پر سرفراز نے گہری سانس بھر کر اس سے کہا، اینی وے تم اس سے رابطے میں رہو اور ہو سکے تو اس کی مطلوبہ معلومات فراہم کرتے رہو۔ تاہم جیسے ہی بابر کی فلائٹ لینڈ کرے مجھے بتانا، بٹ میک شور اس کی واپسی کی خبر مجھ سے پہلے زاویار تک نہ پہنچے۔ اپنی حد تک تو میں نے ایسا نہیں ہونے دیا، مگر زاویار کے پاس دیگر ذرائع بھی موجود ہیں اور پھر میڈیا تو ہے ہی۔ اس کی تم فکر مت کرو، شوکت زمان ابھی یہ خبر میڈیا تک نہیں پہنچنے دے گا۔ رہ گئی بات زاویار کے دوسرے ذرائع کی تو قدیر کو میں نے سمجھا دیا ہے، اسے کیا کہنا ہے۔ اوہ آئی سی، تو گویا قدیر نے آپ کے کہنے پر یہ انفارمیشن اسے دی تھی۔ ندیم کسی نتیجے پر پہنچ کر مسکرایا تھا۔ نہیں، زاویار نے اسے پرسنلی اپروچ کیا تھا اور جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میں نے قدیر کو بریف کر دیا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ البتہ قدیر اب زاویار کی نگاہ میں قابل بھروسہ رہا نہیں ہے۔ میں نے اس کی کریڈیبلٹی کو مشکوک کر دیا ہے۔ سرفراز اس معاملے کو مکمل طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ بہرحال تم ذرا چوکس رہنا، میں اس دوران اسے کراچی بلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ندیم کو اسی طرح کی مزید چند ہدایات دے کر اس نے رابطہ منقطع کیا اور اب وہ کلثوم کو فون ملا رہا تھا۔ آپ نے زاویار کو شادی کا کارڈ نہیں بھیجا ابھی تک؟ سلام دعا اور کچھ رسمی باتوں کے بعد سرفراز اصل مدعے کی طرف آ گیا تھا۔ جی بس آج بھیجنے کا سوچ رہی تھی، ویسے ان کی خالہ نے انہیں اطلاع تو کر دی ہے۔ ہاں مگر آپ کا کہنا بھی تو ضروری ہے، یوں بھی ابھی اس کی نئی شادی ہوئی ہے، مصروف ہوگا دعوتوں وغیرہ میں۔ آپ اسے فون کر کے یاد دلائیے اور شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی آنے پر اصرار بھی کیجیے۔ میں اصرار کروں؟ کلثوم نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ظاہر ہے شادی آپ کی ہے تو اصرار بھی آپ ہی کر سکتی ہیں، اب میرا زور دینا تو بنتا نہیں۔ سرفراز کا لہجہ متبسم تھا۔ کلثوم مسکرا دی، گویا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس بہانے ضرور آئیں۔ دوست یاروں سے ملتے رہنے سے روح کو انرجی ملتی رہتی ہے۔ جی یہ تو صحیح کہتے ہیں آپ، میں ان کو میسج بھیج دیتی ہوں۔ نو میسج، ڈائریکٹ کال کریں اسے۔ اندازہ تو ہے آپ کو کہ وہ آدم مزار ہے، آپ کال کریں گی تو ایک پریشر پڑے گا اس پر اور اس کی وائف پر، امپریشن بھی اچھا رہے گا۔ سرفراز نے اسے ٹوکتے ہوئے دوستانہ لہجے میں ہدایت دی تو وہ ہنس کر تابعداری سے اچھا کہہ گئی۔ شاباش، خوش رہیں۔ سرفراز کے ذہن سے کوئی بوجھ سرکا تھا جیسے۔ تاہم ذرا دیر بعد وہ قدیر سے رابطے میں تھا اور اسے بات کرتے ساتھ بیٹھی نتاشا کو کئی بار پہلو بدلتے دیکھا تو بات کو بادلِ نخواستہ مختصر کرتے ہوئے الوداعی الفاظ کہے اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اب بس بھی کرو سرفراز، کیوں زاویار کو انڈر مائکروسکوپ رکھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یو آر چیزنگ ہم، نتاشا نے فون بند کرتے ہوئے کہا تو سرفراز اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آئی ایم ناٹ چیزنگ ہم نتاشا، جسٹ کیئرنگ ہم، فکر ہے اس کی، فرینڈ ہے وہ میرا۔ تمہارے اور بھی تو فرینڈز ہیں، پھر ایسا کیا ہے زاویار میں کہ تم اسے ایسے آؤٹ آف دا وے جا کر سیکیور کر رہے ہو؟ نتاشا کے لیے واقعی یہ حیرت کی بات تھی کہ سرفراز اپنی ساری سرگرمیاں پس پش ڈال کر اس معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کا معمول سے ہٹ کر انداز تھا۔ وہ صرف فرینڈ نہیں ہے، وہ مجھے علی کی طرح لگتا ہے، اسی کی طرح جذباتی غسیل مگر دل کا نرم۔ سرفراز کے لبوں پر علی کا ذکر کرتے ہوئے اداس مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ علی کا ذکر ایسا تھا کہ نتاشا لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سرفراز کے لیے علی کیا تھا، وہ محض اس کا چھوٹا بھائی ہی نہیں تھا بلکہ اس کی حقیقی ماں کی آخری نشانی بھی تھا جسے وقت کا بے رحم پنجہ ان سے کب کا چھین کر لے جا چکا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ علی کی طرح زاویار کی لائف کو بھی تھریٹس ہیں؟ نہیں، اس کی زندگی کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، مگر خود اس کا اپنا جذباتی طرز فکر اس کے لیے خطرناک ہے۔ گہری سانس بھر کر کہتے سرفراز کا انداز متفکرانہ تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھے تو وہ بہت کیلکولیٹڈ انسان لگتا ہے۔ ہاں ذرا روڈ ہے۔ نتاشا کو اختلاف ہوا تھا اس سے۔
آئی وش کہ وہ واقعی محتاط ہوتا، مگر میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں نتاشا۔ لاہور میں جب وہ لمس میں بیچلرز کر رہا تھا اور کلب میں بلیئرڈ کھیلنے کے لیے آیا کرتا تھا، ایک خاموش اور اپنے آپ میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ میں نے اکثر اس کو سب سے الگ تھلگ اور خاموش دیکھا، مگر کچھ عرصے بعد اس میں بڑی پازیٹیو تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ اچانک ہی خوش نظر آنے لگا تھا، لگتا تھا جیسے اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار تبدیلی آ گئی ہو۔ جب میں کراچی میں موو ہوا، وہ اس وقت شاید اپنی زندگی کے سب سے اچھے دور سے گزر رہا تھا۔ نتاشا کی بات پر سرفراز نے گہری سانس بھر کر بات شروع کی تو جیسے 5.5 سال پہلے کی فلم اس کے پردہ تصور پر چلنے لگی تھی۔ اس وقت تک میری اور زابیار کی دوستی ایج ڈفرینس کے باوجود گہری ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی مجھے اپنی سرخوشی کا راز نہیں بتایا تھا اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا۔ لیکن جب 2 سال بعد وہ مجھے کراچی آ کر ملا تو وہ سرخوشی اس کے وجود اس کی ذات سے جیسے ہجرت کر چکی تھی۔ یہ وہ زابیار ہی نہیں تھا جسے میں لاہور چھوڑ کر آیا تھا۔ نتاشا نے دیکھا کہ سرفراز کی ذہین آنکھوں میں عجیب اضطراب تھا۔ اپنی ماسٹرز کی ڈگری کے باوجود وہ میری فرم میں جاب کر رہا ہے، اپنے ایک ایسے جرم کی وجہ سے جو بحیثیت انسان اسے سرزد ہو گیا تھا۔ کیسا جرم؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، گہری سانس بھر کر سرفراز نے کہا تو نتاشا کی آنکھوں میں اشتیاق اور تجسس کے رنگ گہرے ہونے لگے۔ میں وہ کہانی سننا چاہوں گی۔ اس سے پہلے کہ سرفراز سے ٹالنے کے لیے کچھ کہتا وہ یکدم بول پڑی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ اسے ٹال نہیں سکتا، لہٰذا سب کچھ اسے کہہ سنایا۔ اور اب وہ بابر زمان کی واپسی کا منتظر ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شوکت زمان جیسی انفلوئنشل شخصیت سے ٹکر لینا اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک بار علی کو کھو دیا ہے نتاشا، لیکن دوسری بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لمبی درد بھری داستان کو وہ چند جملوں میں سنا گیا تھا۔ نتاشا کی پلکیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی تھیں۔ اوہ، بہت افسوس ہوا مجھے یہ سب جان کر، خاص کر درِ مکنون کے لیے، مگر اس کا رد عمل اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے لیے واقعی زابیار کو معاف کرنا ناممکن ہے۔ تم عورت ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ دیکھا جائے تو غلطی درِ مکنون کی بھی تھی۔ آپ بحیثیت لڑکی ایک نامحرم شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں جس سے آپ کا کوئی رشتہ بھی نہیں؟ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا یہی اندھا اعتماد ہے جو انہیں عموماً تباہی کے دہانے تک لے جاتا ہے۔ بیوی کی بات پر سرفراز نے بے رحم تبصرہ کرنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے جیسے گہری سوچ میں ڈوب کر ابھری تھی۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست رہی، مگر انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انسان جذبوں کے ساتھ ساتھ خوف اور ڈر بھی محسوس کرتا ہے۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ زابیار اپنی جان قربان بھی کر دیتا تب بھی درِ مکنون کو جنتوں سے نہیں چھڑا سکتا تھا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ سرفراز کے لہجے میں اس بار تعصب تھا، دکھ تھا درِ مکنون کے لیے۔ ہاں، مگر وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا اس سے۔ ہونے والی بیوی اور نکاحی بیوی میں بڑا فرق ہوتا ہے نتاشا۔ یہ جو ہماری ریلیجیس ٹائز ہوتی ہیں نا، ہم ان کی ریشمی ڈوریوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ یہ زنجیروں جیسی طاقت رکھتی ہیں، مگر محض تعلق کی بنا پر کسی سے امیدیں قائم کر لینا غلط ہے۔ جذبے کی بنیاد پر تو انسان اخلاقی طور پر باؤنڈ ہو سکتا ہے، مگر اس کا فرض کوئی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس ضمن میں اس سے کوئی باسپورس یا جواب دہی ہو سکتی ہے۔ اے کاش تمہاری صنف یہ بات سمجھ سکتی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر اب تم کیا کرو گے سرفراز؟ اسے کیسے روکو گے؟ وہ اب ایک ٹرینڈ کاپ ہے اور پہلے کی طرح لاچار بھی نہیں۔ اس نے پوری پلاننگ کر رکھی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس کی شادی کے بعد تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ شہرین بہت نائس اور زندگی سے بھرپور لڑکی ہے۔ زابیار کو کم از کم اس کی خاطر ہی کوئی قدم بھی اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور جو اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ معاملہ مجھے ہینڈل کرنا ہوگا۔ سرفراز کی سوچ سے بھری آنکھوں میں فیصلہ کن کیفیت واضح طور پر پڑھی جا سکتی تھی۔ نتاشا نے اس کی ہتھیلی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اپنی تائید کا اظہار کیا تو وہ اعتماد سے مسکرا دیا۔ ولی کب سے ان کا منتظر تھا۔ بارات جانے کو تیار کھڑی تھی۔ وہ کرما کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو کئی ستائشی نظریں بیک وقت ان دونوں کا حصار کر گئیں۔ صد شکر تھا جن کا انتظار تھا وہ مہمان خصوصی بالآخر آ گئے۔ اطہر نے انہیں دیکھتے ہی گویا نعرہ لگایا تھا، ورنہ تو ولی بھائی نے آج بارات لے کر ہی نہیں جانی تھی۔ اطہر کی بیوی ہنس کر بولی تھی، بالکل صحیح کہا بھابی، اس گھامڑ کو چھوڑ کر تو شاید لے کر بھی جاتا بارات، مگر اپنی چھوٹی بہن کے بغیر جانا مشکل تھا میرا۔ ولی درِ مکنون کو دیکھ کر خوش دلی سے کہتے آگے بڑھا تو کرما نے اسے گلے لگا لیا، جو آج دولہا بن کر بھی پٹر پٹر بولنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کہہ لو جو بھی کہنا ہے، بس آج کے دن تک کی بات ہے، کل سے تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ دیر ہوتی کس وجہ سے ہے۔ کرما نے شوخی سے اسے جواب دیا اور ساتھ کھڑی درِ مکنون کو دیکھا جو اس وقت وہاں موجود سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ بس رہنے دو تم، جیسے میں تمہیں جانتا نہیں، اب اس معصوم لڑکی کے سر الزام نہ دھرو۔ اسے مصنوعی غصے سے دیکھ کر ولی درِ مکنون کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینک یو سسٹر، آپ کے آنے سے میرے اس اہم دن کو جیسے 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اتنی عزت اور یہ اہمیت کرما کے طفیل حاصل ہوئی تھی اسے اپنا آپ بہت معتبر لگا تھا اس لمحے۔ جواباً وہ تشکر سے مسکرا دی تھی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس طرح کے ڈائیلاگ بولنے کا وقت چند گھنٹوں بعد آنے ہی والا ہے۔ کرما نے اسے چھیڑا تھا، یہ اسٹاک اس وقت کے لیے بچا کر رکھو۔ اطہر نے بھی مشورے سے نوازا، نہیں یار بولنے دو اس بیچارے کو، آج کے بعد جانے یہ موقع ملے نہ ملے۔ رجا نے اچھی طرح
लगामें कस के रखनी है मौसूफ की। मंसूर भी उन दोनों के साथ शामिल हो गया था। देख लें आप तीनों, कैसे आपके सरताज आप लोगों के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। ये राय है इनकी आप ख़वातीन के बारे में। वली ने उन तीनों की छेड़छाड़ के जवाब में उन तीनों की बीवियों को मुखातिब कर लिया था। अतर मंसूर की तो खैर है, पर आज तो अपने अकरमा साहब की ज़ुबान भी धार है। रहने दें वली भाई, उनकी बातों पर मत जाइए, ये महज आपको डरा रहे हैं। बट आई एम श्योर रिजा के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी आपकी। मंसूर की बीवी नायला हंसकर बोली थी। इंशाल्लाह, वो है ही इतनी खुश मिजाज। अतर की मिसेस अंबर भी रिजा से वाकिफ़ थीं। जी, और साथ ही बातूनी भी। मुझे तो शायद अपनी बारी के लिए दिनों इंतज़ार करना पड़ेगा, वली ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा था। ये तो है, अच्छा है, तुम्हें भी पता चलेगा, सारी ज़िंदगी हमारे कान खाए, अकरमा ने हंसकर कहा था। और तुम तीनों तो जैसे गूंगे के गुड़ खाकर बैठा करते थे। वली ने खुशमगी नज़रों से उसे घूरा था और हंसते हुए बोलते वो सब गाड़ियों की तरफ बढ़ गए थे। वैसे हम चारों में अकरमा सबसे सेट है, सबसे मासूम और कम गो पार्टनर मिली है इसे। ये ख्याल अतर का था। वो सब मुतफिक होने वाले अंदाज में हंस पड़े थे। इनको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, मंसूर ने टुकड़ा जोड़ा था। हम सब में सबसे आखिर में इसका जहाज़ लंगर अंदाज हुआ, और वो भी बिल्कुल दुरुस्त साहिल पर। दादी की दुआएं जो लगी हैं इसे। बड़ा फर्मा बरदार पोता है इनका। मेरा ख्याल है आज तुम सबकी तोपों का रुख मेरी नहीं, इस वली की तरफ होना चाहिए, अकरमा ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उन सबका ध्यान वली की तरफ लगाया तो वली उसे घूर कर रह गया। आज वो तीनों उसे खूब जिद कर रहे थे। मंसूर और अतर की बीवियों से शादी पर दुर्रे मखनून का तारुफ हो चुका था और उन दोनों के साथ बाहर निकल आई थी। तुम सुनाओ दुरी, कैसी लग रही है नई ज़िंदगी की ये शुरुआत। वो तीनों एक तरफ खड़ी होकर अपने अपने शौहरों का इंतज़ार कर रही थीं कि नायला ने शौक़ी से इस्तफसार किया। जी, वो लम्हे भर के लिए हवास बाख्ता हो गई। अब इस सवाल का क्या जवाब दे। जी अच्छी है, बस अच्छी, अंबर ने मानी खेज नज़रों से शौक़ी भरा सवाल किया था तो वो पज़ल होकर नज़र झुका गई। भाई हम तो समझे थे कि बहुत अच्छी लगी होगी तुमको, पार्टनर जो इतना ज़बरदस्त है। लफ्ज़ बहुत को लंबा खींचते हुए अंबर ने उसे खूब खूब छेड़ा, साथ ही अकरमा की तारीफ़ भी की, जिस पर दुर्रे मखनून ने ज़रा फासले पर खड़े अकरमा को बेख्तियार देखा था, जो अपने दोस्तों में खड़ा ना सिर्फ नुमाया था बल्कि उन सब अजनबियों में बस एक वही तो उसको अपना लगा था। जाने ये रिश्ते की कशिश थी या शख्सियत की कि उसके लिए समझना मुश्किल था। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ था या अकरमा ने हस्ब आदत उसकी तरफ देखा था और उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया तो वो बेसाख्ता सा तबस्सुम उसके लबों पर बिखर गया। अंबर और नायला के लिए उसका ये तबस्सुम गोया उनके सवाल का जवाब था। मैं तुम्हें भूल भी तो सकता था, हाँ, मगर ये नहीं हुआ मुझसे। दुर्रे मखनून, उसके सीने से ये नाम एक गहरी सांस की तरह निकला था। ये नाम नहीं था, एक टीस थी जो उसके दिल से उठी थी। उसने साइड टेबल पर रखी अलार्म क्लॉक को देखा जो सुबह के 8 बजा रही थी। बाहर सुबह का सफ़ेदा कब का सुनहरी धूप में बदल चुका था, मगर नींद थी कि अब तक आंखों से दूर थी। दाएं बाजू पर सर रखे वो कई घंटों से इसी तरह चितलेटा था। उसने अपने बाएं बाजू पर सर रखे हुए सोई शहरीन को देखा। कल रात को दुर्रे मखनून के लिए रो रो कर आंखें सुजा ली थी उसने। वह मुश्किल ही सोच सकी थी वो। दुर्रे मखनून और शहरीन में से किसी को भी तो सुख नहीं दे सका मैं। जो दिल में बसी वो ज़िंदगी का हिस्सा ना बन सकी, और जो ज़िंदगी का हिस्सा बनी वो जाने कभी दिल में बसेगी भी कि नहीं। उसने तासुर से सोचा था और अगले लम्हे बेख्तियार ज़रा सा झुककर शहरीन के बालों को बोसा देते उसके लबों से निकला था, मुझे माफ़ कर देना शहरीन। फिर ये शायद उसके लम्ह की तासीर थी कि शहरीन कसमसा कर जाग गई थी। सुबह बखैर ज़वी। आँख खुलते ही उसने सर ऊंचा करके उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। सुबह बखैर, वो मुस्कुरा दिया था। कल उसे सब कुछ बताकर उसने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया था। दिल पर से जैसे कोई बोझ सिरका था। शायद इसी को जीवन साथी कहते हैं। उसने सोचा, क्या तुम सारी रात सोई नहीं ज़वी? शहरीन तासुर से कहती उठ बैठी थी। सो गया था, अभी जागा हूँ। हाथों से बाल ठीक करता वो भी तकिया ऊंचा करके उससे कमर लगाकर बैठ गया था। लहजा झूठ के चोली खा रहा था, मगर शहरीन से सच कहकर वो उसे अफसरदा नहीं करना चाहता था। शरीन भी उसके झूठ को पा गई थी, मगर उसे ये सब कहकर उसने शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि खामोशी से उसके सीने पर सर रख दिया। ज़वी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने ज़ाबियार को पुकारा था। एक बात कहूँ, मानोगे? कहो। गो कि वो जानता था कि वो क्या कहेगी, मगर वो उसको टोकना नहीं चाहता था। हम कराची चलें। क्यों? दुर्रे मखनून से मिलने। वो नहीं मिलेगी। शहरीन के बालों में उंगलियां फेरते उसने यकीन से कहा, मुझसे मिलने की? वो मुसर हुई। वो मेरी शक्ल तो क्या, मेरा नाम भी सुनने की रवादार नहीं। तुम मेरी बीवी हो अब, और ये किसी फायरिंग ऑफेंस से कम नहीं। उसे तुमसे भी नफरत करेगी। वो जैसे खुद पर हंसा था। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। इस तकलीफ दह हकीकत से मैं कल वाकिफ़ हुई हूँ। दुर्रे मखनून नहीं, वो सब कुछ जानते हुए भी मुझसे, खौला से, हत्ता कि ऐनी से भी शिराजी विला में बहुत अच्छी तरह मिली थी, बल्कि पहले की तरह। उसका रवैया इस बात का गवाह है कि वो हमें अपना मुजरिम नहीं समझती। उसके सीने से सर उठाकर उसने ज़ाबियार से इख्तिलाफ़ किया।
جو لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ چلو گے نا؟ ان سب باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا شہری، میں اس کی زندگی سے ایسے نکل چکا ہوں جیسے روح جسم سے، اور جو روح ایک بار جسم سے نکل جائے وہ کبھی نہیں پلٹتی، چاہے لاکھ جتن کرو، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے سر کو مایوسی سے جھٹکا تھا۔ لیکن تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ شہری، آغا جان ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اس کی بات کو نرمی سے قطع کرتے زاویار بولا تو وہ جو ابھی مزید کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی، سیل فون کے بجنے پر بعد ناخواستہ چپ ہو گئی۔ زاویار نے دیکھا کلثوم کی کال تھی، اور کوئی وقت ہوتا تو شاید یہ کال وہ فوراً نہ لیتا، مگر اتوار والے دن صبح صبح کلثوم کے فون نے اسے کال لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسپیکر آن کرتے اس نے شہرین کو دیکھا تھا جو فون کی طرف متوجہ تھی۔ السلام علیکم زاویار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کلثوم کی آواز میں خوشگواریت تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیے سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ساتھ بیٹھی شہرین کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھا وہ کلثوم سے مخاطب تھا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مبارک ہو، آپ کی شادی طے پا گئی ہے۔ اسے بروقت مبارکباد دینے کا خیال آیا تھا۔ شکریہ، کلثوم کے انداز میں ممنونیت تھی۔ آپ کو بھی شادی مبارک ہو، مجھے سرفراز صاحب سے پتہ چلا۔ جی بس ذرا جلدی میں ہوئی ہے ارینج، اسی لیے آپ میں سے کسی کو نہ بتا سکا نہ بلا سکا۔ کوئی بات نہیں، مگر کیا آپ میری شادی میں شرکت کے لیے آ سکیں گے؟ اس کا اگلا سوال زاویار کے لیے خاصا غیر متوقع تھا۔ جی وہ انفیکٹ میرے لیے ذرا مشکل ہوگا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انکار کے لیے کیا بہانہ کرے۔ شہرین اسے دھیمی مسکراہٹ سمیت دیکھ رہی تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ جس سوال سے پہلو تہی برتنا چاہ رہا تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ جس مشکل سے آپ نے مجھے نکالا تھا اس سے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ دراصل کلثوم پلیز انکار مت کیجیے گا، مجھے آپ کا اور آپ کی مسز کا آنا بہت اچھا لگے گا۔ سوری مجھے ان کا نام نہیں پتہ۔ لفظ مسز پر ذرا سا توقف کرتے وہ بہت اصرار سے بولی تھی۔ شہرین نام ہے، وہ مروتاً بولا۔ نام اچھا ہے، خود بھی یقیناً اچھی ہوں گی۔ ہاں بہت اچھی ہے۔ اس نے برابر میں بیٹھی شہرین کو ہلکی مسکراہٹ سمیت دیکھا تو نظر جھکا گئی۔ ہاں بہت اچھی ہے، مگر در مکنون سے اچھی نہیں۔ عجیب سی آسیس میں گھرتے اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ کچھ تھا اس کے چہرے پر جس نے زاویار کو بلا ارادہ اپنا بازو اس کے کندھے پر دراز کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر مجھے بھی ملوائیے نا ان سے، ویسے بھی میری زندگی پر آپ کا اور سرفراز صاحب کا بڑا حق ہے۔ آپ دونوں کے بغیر میں اتنی بڑی خوشی کیسے منا سکتی ہوں؟ آپ کو یہ خوشیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کلثوم، آپ کے اپنے نصیب سے ملی ہیں، وہ بردباری سے بولا تھا۔ تو پھر ایک خوشی آپ بھی دے دیں مجھے میری شادی میں شریک ہو کر۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے معیار کا فنکشن ہوگا، نہ گیدرنگ، مگر میرا مان بڑھ جائے گا۔ کلثوم اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بہت اصرار کر رہی تھی، اس نے جیسے اس کے لیے انکار کی کوئی راہ نہ چھوڑی تھی۔ پلیز ایسی کوئی بات نہیں کلثوم، آپ اور آپ کی فیملی میرے لیے بہت محترم ہے، نہ آ سکنے کی وجہ یہ نہیں۔ اینی وے میں وعدہ تو نہیں کرتا مگر آنے کی کوشش ضرور کروں گا، وہ مروت سے بولا تو شہرین نے اسے یوں اس پر دیکھ کر 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے حصے کا کام کلثوم نے کر دیا تھا۔ میں آپ کی اس کوشش کے لیے سدا ممنون رہوں گی، متشکر سی کہتی کلثوم نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کیا تو اس نے گہری سانس بھر کر واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اچھا ہوتا جو میں شہری کے کہنے پر ہی راضی ہو جاتا، اس کی بات کا مان رہ جاتا، وہ یہ سب میری خاطر کر رہی ہے، مگر کیا میں بھی اس کی خاطر کچھ کر سکوں گا؟ اسے سچی محبت ہو سکے گی مجھ سے، ویسی محبت اور ویسا ایک جو مجھے در مکنون سے تھا اور شاید اب بھی ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا اور جواب میں اس کے اندر ایک خاموش بازگشت تھی۔ نہیں، اب دوبارہ ایسا ہونا بہت دشوار ہے۔ مجھ کو پانی میں اترنے کا اشارہ کر کے جا چکا چاند سمندر سے کنارہ کر کے، تجربہ ایک ہی عبرت کے لیے کافی تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں عشق دوبارہ کر کے۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں دوری، دیکھو تو کیسا لگے گا تم پر۔ سدرا نے اس کے سلیقے سے اوڑھا ہوا دوپٹہ یکدم کھینچ کر اتارا اور ساتھ پڑے صوفے پر ڈالتے ہوئے خرید کر لایا نیکلس اس کے گلے سے لگا دیا۔ یہ سب کچھ چشمے زدن میں ہوا کہ وہ سدباب بھی نہ کر سکی، مگر اس کے چہرے پر یکدم سرخی بڑھ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دوپٹے کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو اکرما کتنا زبردست لگ رہا ہے، سدرا نے اکرما کو مخاطب کیا تو اس ٹی وی پر نظر اٹھا کر ذرا کی ذرا در مکنون کی طرف دیکھا۔ جی بالکل۔ نیکلس سے زیادہ اس کی توجہ در مکنون کے سرخ پڑتے چہرے پر تھی اور وجہ وہ سمجھ گیا تھا۔ اسی دم سدرا نے بھی در مکنون کے چہرے کو بغور دیکھا جس نے اگلے ہی لمحے لپک کر اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا تھا۔ اس وقت وہ اور اکرما عبید اور سدرا کے کمرے میں موجود تھے جہاں در مکنون سدرا کی پیکنگ کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ کم آن دوری، اس کمرے میں ہمارے علاوہ صرف تمہاری سرطاق موجود ہیں، اب کیا اکرما سے بھی پردہ کرتی ہو تم؟ اس کے اس طرح دوپٹہ اوڑھنے پر سدرا نے نیکلس کیس میں واپس رکھتے شوخی سے اسے چھیڑا تو وہ شرمندگی سے نظر اٹھا نہ سکی۔ اکرما نے دیکھا اس کا چہرہ لمحے بھر میں سفید پڑ گیا تھا۔ اینی وے یہ بتاؤ کیسا لگا؟ بہت پیارا ہے، اس نے بامشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی۔
ہمارے دیور سے بھی پیارا، سدرا نے پھر چھیڑا تھا اسے۔ وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ اکرما نے دیکھا وہ پیچ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، ریشمی بالوں کو سامنے کی طرف سے پیچھے کر کے کیچر میں جکڑ رکھا تھا جو اس وقت اس کے گالوں پر لگ آئے تھے۔ اس پر اس کا سرخ پڑتا چہرہ۔ بس کریں بھابھی، رحم کریں، اور کتنا ستائیں گی؟ بالآخر اکرما کو ہی کہنا پڑا تھا، لو میں نے ایسا کیا کہا؟ یہ تو تمہاری مسز کو ہی عادت ہے ذرا سی بات پر بلش ہونے کی۔ سدرا نے شرارتی نظروں سے دیکھا تو وہ جھیپ گئی۔ ابھی آپ کے جانے میں ہفتہ پڑا ہے، یہ پیکنگ کی اس قدر جلدی کیوں ہے آپ کو؟ اکرما نے غیر محسوس طریقے سے سدرا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ نہیں بھائی، عین وقت پر بہت ہیکٹک ہو جاتی ہے، میں بالکل نہیں چاہتی کہ تمہاری طرح اپنی چیزیں بھولوں۔ یاد ہے تم 2 بار آرٹیکل شپ کے لیے سڈنی آئے اور 1 بار ویکیشنز پر، اور ہر بار کچھ نہ کچھ بھول کر گئے۔ سدرا نے ہنس کر جواباً کہا، مگر خیر اب تمہیں ایسی سگڑ بیوی ملی ہے جو تمہیں بھی سنبھالے گی اور تمہاری چیزوں کو بھی۔ شادی میں استعمال ہوئے سدرا کے کپڑوں کو مہارت اور تیزی سے تہہ لگاتی دور مخنون کو دیکھ کر سدرا نے شوخی سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اسی لیے میں نے اس بار روانگی سے کچھ پہلے ہی پیکنگ شروع کر دی ہے۔ اچھی بات ہے، تو پھر یہ کام خود کیجیے، میری مسز کو کیوں تھکا رہی ہیں؟ ارے واہ، کس قدر فکر ہے اپنی مسز کی۔ مگر بھائی میں تو کام کرواؤں گی خوب، دوری کو بھی تو پتہ چلے کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ شوہر کے ساتھ ساتھ ساس سسر نند جیٹھانی سب کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر سسرال میں قدم جمتے ہیں۔ ترکی بترکی جواب آیا تھا، اب گھروں میں ہوتا ہوگا یہ سب، یہ دور مخنون کا اپنا گھر ہے، انہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اکرما کا انداز سراسر سنجیدہ تھا۔ جی بالکل بجا فرمایا، آپ کی مسز کے نقش پا تو آپ کے دل پر جمے ہیں، انہیں بھلا یہ پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دور مخنون کے کندھوں پر بازو پھیلاتے سدرا ہنس کر بولی تھی، انڈاؤٹلی۔ دور مخنون کے جھکے سر کو بغور دیکھتے اکرما نے ایک بار پھر گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ دور مخنون نظر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور سدرا قہقہ لگانے پر۔ پھر مسکرا کر دور مخنون کو مخاطب کیا، یقیناً تمہیں کسی کی دعائیں لگی ہیں دوری، کہ یہ موصوف مقدر میں لکھے گئے ہیں تمہارے۔ نوٹ کر لیں مسز۔ اس بار اکرما کے لبوں پر یکدم بڑی پرکشش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مخاطب دور مخنون تھی، جو جانتی تھی کہ وہ اس سے جتا گیا ہے۔ بائی دی وے اکرما، یہ تم ہمارے سر پر کیوں سوار ہو؟ معاذ معیز کہاں ہیں؟ نیچے دادی کے ساتھ اسکریبل کھیل رہے ہیں۔ آج کل دادی کے ساتھ بھی خوب گاڑی چلنے لگی ہے ان کی، ورنہ شروع میں کہاں پیچھا چھوڑتے تھے تمہارا۔ واپس جا کر تم سب کو بہت یاد کریں گے، دونوں بالخصوص تمہیں اور دادی کو۔ ہم بھی بہت کمی محسوس کریں گے ان کی، خاص طور پر دادی۔ نیکسٹ ویکیشنز پر انہیں دوبارہ لائیے گا۔ عبید بھائی کو آف نہ ملے تو بچوں کے ساتھ کم از کم آپ چکر لگا لیجیے گا۔ بھابھی، شرازی ولا کو اداس کر کے جائیں گے آپ لوگ؟ کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی شرازی ولا میں رونقیں لانا اب تم لوگوں کا کام ہے۔ پرائے چراغ سے اجالا کرنے کی بجائے اگر آپ لوگ اپنا دیا جلائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں؟ سدرا حسب عادت بے باکی سے کہہ گئی تھی۔ اکرما لاجواب سا ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ دور مخنون کو اس کی بات سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر سرخ پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی زارا یہاں رہتی نہیں، زوہا کا بھی اس سال کے اینڈ تک سعد کے ساتھ ہالینڈ جانے کا پلان بن رہا ہے، جبکہ سیف کی شادی میں ابھی لمبا ٹائم ہے۔ ایسے میں تم دونوں اگلے 1 ڈیڑھ سال میں کم از کم 1 2 جونیئر اکرما یا جونیئر دور مخنون لے آؤ تو شرازی ولا میں بہاریں اتر آئیں گی۔ سدرا یوں بولی جیسے کال کر کے پیزا منگوانے جیسا آسان معاملہ ہو۔ شوخی میں ملفوف سنجیدگی سے کہتی سدرا دور مخنون کے چہرے کی سرخی کو شرم پر محمول کر رہی تھی، ارے یہ تم دونوں ایسے خاموش کیوں ہو گئے؟ کہیں فیملی پلاننگ کا تو ارادہ نہیں؟ سدرا نے ان دونوں کی خاموشی کو یکدم محسوس کیا تو دونوں کو مخاطب کیا تھا، اف یہ بھابھی بھی۔ اکرما نے بے بسی سے گہری سانس بھری۔ دور مخنون کا چہرہ اس بات پر مزید سرخ ہو اٹھا تھا، دیکھو دوری، میں جانتی ہوں تم بھی ینگ ہو، فوراً ایسے جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہو گی، مگر شرازی ولا کو رضا کا غم اداس کر گیا ہے، ایسے میں تم دونوں کے بچے ہو جائیں گے تو گھر میں رونق اور خوشیاں آ جائیں گی۔ سدرا اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ دور مخنون کے لیے یہ موضوع کسی امتحان سے کم نہیں تھا، اس پر مستعد اکرما کی موجودگی وہ کٹ کر رہ گئی۔ اور ویسے بھی ینگ ایج میں ہی بچے ہو جائیں تو اچھا رہتا ہے، تاکہ والدین اپنے سب بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میری ممی پاپا نے منگنی کی 8 سال بعد کافی میچور عمر میں شادی کی، کیونکہ دونوں کو اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کرنا تھا۔ نتیجہ یہ کہ میں، جو سب سے چھوٹی تھی، میری شادی کی عمر ہونے سے پہلے ہی دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بچوں نے نہ دادی دادا دیکھے، نہ نانی نانا۔ بظاہر سدرا مسکرا کر کہہ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ محرومیت جھلک رہی تھی، اسی لیے میں نے تو شادی ہوتے ہی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو فوراً ویلکم کیا۔ اب تم دونوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ تم لوگ کسی فضول پلاننگ میں وقت ضائع مت کرنا۔ سدرا کے بے باک مشورے کے طفیل اس کی فراخ پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹنے لگی تھیں۔ عین اسی لمحے اکرما کا سیل فون بج اٹھا تو وہ معذرت کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دور مخنون نے واضح طور پر سکون کا سانس لیا تھا، جو سدرا کی نظر سے بچ نہیں سکا۔ اوہ دوری، تم اب تک اکرما سے شرماتی ہو؟ کس سیارے کی مخلوق ہو تم میری جان؟ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر سدرا نے جیسے اسے گدگدایا تھا، ارے اب تو لوگ شادی سے پہلے ہی
بچوں کی پلاننگ تو کیا ان کے نام تک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جبکہ تم تو کرما کے ساتھ محض اس ٹاپک پر ہی بلش کرنے لگی ہو۔ یہ حال رہا تو ہو چکے بچے۔ لڑکی تھوڑی رفتار بڑھاؤ اپنی، اس گھر کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں تم دونوں سے۔ سدرا اس کے دل اور ذہن کی حالت سے بے خبر اسے چھیڑتی ساتھ کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچ سوچ کر آسار ہونے لگی تھی۔ خواب، ارمان، امیدیں، فرائض، ذمہ داریاں، کرما سے جڑے رشتے نے دوسروں کے حوالے سے اس کے دامن میں کیا کچھ ڈال دیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں دیورانی جیٹھانی میں، ذرا ہم بھی تو سنیں۔ وہ اپنے خیال میں گم تھی کہ لاؤنج میں آتی سائرہ بیگم کی آواز نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ کچھ خاص بات نہیں چچی جان، بس میں ایک عدد بھتیجے یا بھتیجی کی فرمائش کر رہی تھی اکرما اور ڈوری سے کہ جلدی سے خود والدین بنیں اور مجھے بھی تائی جان بنائیں۔ سدرا نے شوخی سے کہا تو سائرہ بمشکل مسکرا دیں۔ تو پھر کیا جواب ملا؟ مصنوعی تبسم ہونٹوں پر سجاتے ہوئے انہوں نے در مکنون کو طنزیہ نظروں کی گرفت میں لیا۔ جواب تو خیر کیا ملتا، یقین کریں چچی جان، یہ تو اب تک اکرما سے شرماتی ہے۔ وہ موصوف فون سننے کا بہانہ کر کے رفو چکر ہوئے اور یہ محترمہ لگی بلش کرنے۔ چلو انکار تو نہیں کیا نا، فی الحال یہ بھی بہت ہے۔ سدرا کو جواب دیتے سائرہ کا انداز بظاہر لگاوٹ والا تھا، مگر ان کی آنکھوں سے سخت ناگواری چھلک رہی تھی۔ بائی دی وے سدرا، اماں تمہیں پوچھ رہی ہیں، اگر تم مصروف نہیں ہو تو ان کے پاس چلی جاؤ، وہ نیچے لاؤنج میں ہیں۔ انہوں نے سدرا تک دادی کا پیغام پہنچایا تو وہ جی کہتی نیچے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، اور اس سے پہلے کہ در مکنون میں جانے کے لیے قدم بڑھاتی انہوں نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا تو اس کے اٹھتے قدم اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ والدین بننا تو بعد کی بات ہے، پہلے تم دونوں ٹھیک سے کپل تو بن جاؤ۔ پست آواز اور زہر میں بجھا لہجہ در مکنون کے حواس منجمد کر گیا۔ اس نے گھبرا کر انہیں دیکھا، وہ کیا کہہ گئی تھیں وہ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اتنی شرم اور جھجک تو آج کل منگیتروں سے بھی نہیں ہوتی جتنی تم دونوں میں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کرما سے، تم کبھی بھی ایک نارمل بیوی نہیں بن سکو گی۔ حسب سابق انہوں نے اس کی سماعتوں میں زہر ٹپکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ دم سادے انہیں سن رہی تھی، مگر اس پر تو اپنے چچا کی پریشانی کو دور کرنے کا بھوت سوار تھا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اماں نے کرما کے بچے کھلانے کے جو خواب سالوں سے سجائے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور پھر عبید اور سدرا کا اصرار۔ یاد رکھنا اکرما زیادہ دیر فیملی پریشر کو سہ نہیں سکے گا، خود کو تیار کر لو، اپنے اس کمفرٹ زون میں تم زیادہ دن نہیں رہ سکو گی۔ ان کا لہجہ اور نگاہیں جیسے در مکنون کا مذاق اڑا رہی تھیں، جس کے چہرے پر ہراس صاف لکھا نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ کرنے میں 100% کامیاب رہی تھیں۔ اپنی اس کامیابی پر ایک بھرپور مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا تو اس کے رخسار کو نرمی سے دھبکتی آگے بڑھ گئی تھیں۔ در مکنون ان کی آنکھوں کی طرح ان کے لمس میں برودت محسوس کر کے اپنی جگہ منجمد رہ گئی۔ زابیار اور شرین بیٹا، میرا خیال ہے کہ پرسوں تم دونوں بھی میمونہ کے ساتھ کراچی چلے جاؤ۔ لنچ ٹیبل پر آغا جان بھی موجود تھے، ان کا پرہیزی کھانا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا تو بسم اللہ کرنے سے پہلے انہوں نے یکدم ان دونوں کو مخاطب کیا، جس پر وہ دونوں ہی نہیں باقی سب بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اتوار کا دن تھا، سب ساتھ لنچ کر رہے تھے۔ میں ابھی آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا آقا جان، گہری سانس بھر کر زابیار نے نظریں پلیٹ پر مرکوز کرتے جواب دیا۔ میں اب ٹھیک ہوں بیٹا، اب میرے لیے تم کو گھر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، تم دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھومو پھرو، میرا خیال رکھنے کے لیے اور بھی لوگ ہیں۔ آقا جان نے محبت اور فخر کے ملے جلے احساس سمیت اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ آقا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں زبی، یہی تو وقت ہے تم لوگوں کے انجوائے کرنے کا۔ صنوبر پھوپھی نے والد کی تائید کی۔ ہاں تو ہم اگلے مہینے چلے جائیں گے، اب اس میں ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ زابیار نے اپنی جانب گہری نظروں سے دیکھتی شہرین سے نگاہ چرا کر کہا تھا۔ آسماں بیٹی کا فون آیا تھا کل، وہ اگلے ویکنڈ پر کراچی میں تم دونوں کے لیے ریسیپشن دینا چاہ رہی ہے۔ مجھ سے پوچھا تھا اس نے، میں نے ہاں کہہ دی، لہٰذا تم دونوں کو جانا ہوگا۔ آقا جان نے اس فیصلے کی اصل وجہ بتائی تو وہ لمحے بھر کے لیے چپ رہ گیا اور ذرا توقف کے بعد بولا تو لہجے میں حیرت تھی۔ ماما نے یہ سب طے کر بھی لیا اور مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ تم نے نکاح کرتے وقت ماں سے پوچھا تھا؟ جواباً آقا جان نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ سوال کر ڈالا۔ آقا جان، وہ سب بہت جلدی میں ہوا تھا، ماما سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا میرے پاس، مگر میں نے انہیں انفارم ضرور کیا تھا، اس نے جیسے اپنی صفائی دی تھی۔ اور اب تمہاری ماں کو جلدی ہے، تمہاری بہن مومنہ اس ماہ کے اختتام تک اپنے سسرال والوں کے ساتھ عمرے پر جا رہی ہے، مہینے بھر بعد واپسی کا ارادہ ہے ان کا۔ تو کیا ہوا ریسیپشن مہینے بعد ہو جاتا؟ وہ رسانیت سے بولا تھا۔ اتنے دنوں میں تو آپ کی شادی باسی ہو جائے گی زبی بھائی، یہی تو وقت ہے ایسے فنکشنز ارینج کرنے کا، ویسے بھی آپ کے نکاح پر تو ہلا گلا نہیں ہو سکا، اینی نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ کتنا قلق تھا اسے ایسی شارٹ نوٹس پر ہونے والی شادی کا، سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ موقع ملتے ہی اس نے دل کی بات کہہ ڈالی تھی، اور ہماری طرف کا ریسیپشن بھی خولا آپی کی اور طارق بھائی کی شادی پر ہوگا، ورنہ ہم اپنے ارمان ہی پورے کر لیتے۔ شیبہ نے بھی باتوں میں حصہ لیا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں تو بیٹا طارق بھائی ہے شرین کا، اس کی غیر موجودگی میں شادی تو مجبوراً کر دی گئی، مگر اب ویڈنگ ریسیپشن اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس نے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ میمونہ بیگم نے اس کی طرف سے دیر کی وجہ بتائی تو زابیار نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا، ہر کوئی اس کی شادی اس کی خوشیوں کے حوالے سے کس قدر حساس تھا۔
یہ ان سب رشتوں کی محبت تھی جسے وہ چند سال پہلے ٹھکرا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ان سب کی محبت کے آگے ہار گیا ہے۔ ہم لوگ بھی جائیں گے نا کراچی؟ اینی نے خوشی سے سوال کیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آسماء نے تم سب کو مدعو کیا ہے۔ جواباً میمونہ بیگم نے پیار سے بھتیجی کو تسلی دی، اور یوں کھانے کے دوران بات کراچی میں دیے جانے والے ریسیپشن کے لیے فلائٹ کی بکنگ سے لے کر تقریب میں پہنے جانے والے کپڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہر ایک نے حسب خواہش اس خوشگوار گفتگو میں حصہ لیا۔ زویار نے دیکھا شیرین کے لبوں پر پرسکون تبسم آ ٹھہرا تھا، جس کی وجہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کراچی سے آنے والی آسماء کی کال نے اس کے انکار کو مزید کمزور کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کہاں میری ہر تمنا پوری ہوئی ہے، ایک بار اور صحیح۔ اس نے سر جھٹک کر سب لوگوں کی طرف خود کو متوجہ کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر ذہن جیسے یکسو ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ کراچی جانے کی سوچ کے ساتھ ہی درِ مکنون اس کے تصور میں اتر آئی تھی۔ نہ جانے اب وہ کیسی ہوگی، اکرمہ شرازی کی بیوی بن کر کیسی لگتی ہوگی۔ وہ درِ مکنون جسے میں جانتا تھا وہ تو کوئی اور ہی ساحرہ تھی۔ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا، اس کی پلکوں سے نیند چھنتی تھی، اس کا لہجہ شراب جیسا تھا، اس کی زلفوں سے بھیگتی تھی گھٹا، اس کا رخ مہتاب جیسا تھا، لوگ پڑھتے تھے خد و خال اس کے، وہ ادب کی کتاب جیسا تھا، بولتا تھا زبان خوشبو کی، لوگ سنتے تھے دھڑکنوں میں اسے۔ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، مگر دیر کی کہانی ہے، مگر دور کا فسانہ ہے، اس کے میرے ملاپ میں حائل اب تو صدیوں بھرا زمانہ ہے۔ اب تو یوں ہے حال اپنا بھی، دشت ہجراں کی شام جیسا۔ کیا خبر ان دنوں وہ کیسا ہے؟ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا۔